معزز سامعین السلام علیکم۔ اردو ہارر ناولز میں خوش آمدید۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ میں اسی طرح اچھی اچھی کہانیاں آپ کے پیش خدمت کر سکوں۔ 6 گھوڑوں کی بگھی پر سیاہ لبادہ اوڑھے اور لمبا گھونگھٹ نکالے ایک پراسرار شخص تیزی سے چابک لہراتے گھوڑوں کو بھگائے چلا جا رہا تھا۔ رات کا آخری پہر تھا اور چاروں طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سب سے حیرتناک بات یہ تھی کہ زمین پر گھوڑوں کے قدموں کے نشان نہیں بن رہے تھے، یوں لگتا تھا جیسے وہ ہوا میں اڑتے جا رہے ہوں۔ آسمان پر کہیں کہیں سیاہ بادل لہراتے پھر رہے تھے اور جب کبھی چاند کے سامنے آ جاتے تو پل بھر کے لیے اندھیرا چھا جاتا۔ ایسا بار بار ہو رہا تھا لیکن گھوڑوں کے بھاگنے کے انداز میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا تھا۔ راستہ کچا تھا اور ان کا رخ سامنے نظر آنے والے گھنے جنگل کی طرف تھا۔ باوجود اس کے کہ ان کے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے تھے لیکن وہ اپنے پیچھے گرد و غبار کا ایک گہرا طوفان چھوڑتے جا رہے تھے۔ بڑی عجیب و غریب قسم کی سواری تھی۔ کوچوان وقفے وقفے سے چابک لہرا کر ان کی پیٹھ پر مارتا تو پل بھر کے لیے وہ چابک کی آواز سن کر اچھلتے، پھر اور زور لگا کر دوڑنے لگتے۔ کچھ ہی دیر میں وہ جنگل کے نزدیک پہنچ گئے۔ رات کی تاریکی میں جنگل کا منظر اچھوں کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور موسم میں قدرے ٹھنڈک کا احساس ہو رہا تھا۔ جنگل کے نزدیک پہنچتے ہی کوچوان نے انہیں دائیں طرف نظر آنے والے راستے کی طرف موڑ دیا۔ گھوڑے اس کا اشارہ پاتے ہی اس طرف مڑ گئے۔ تقریباً 3 فٹ چوڑا راستہ بل کھاتا جنگل کے اندر جا رہا تھا جس پر وہ بھاگتے چلے جا رہے تھے۔ جیسے جیسے وہ فاصلہ طے کرتے جا رہے تھے ویسے ویسے دور، بہت دور ایک پرانی عمارت کے آثار واضح ہوتے جا رہے تھے۔ چونکہ آسمان پر چاند نکلا ہوا تھا اس لیے روشنی جنگل کے اندر بھی پھیلی ہوئی تھی۔ رفتار کے حساب سے چند منٹوں میں وہ اس عمارت کے نزدیک پہنچ گئے۔ کوچوان نے لگامیں کھینچ کر انہیں روک دیا۔ گھوڑے یوں رک گئے جیسے چابی ختم ہونے پر کھلونے۔ شکل سے عمارت کوئی بہت ہی پرانا مندر معلوم ہو رہی تھی۔ کسی دور میں شاید ہی کوئی شاندار مندر رہا ہوگا، لیکن موجودہ گردش حالات میں اسے دیکھ کر خوف طاری ہوتا تھا۔ عمارت کی لگ بھگ 25 کے قریب سیڑھیاں ہوں گی اور اس کے دونوں طرف 2 گول ستون بنے ہوئے تھے جن پر نامانوس زبان میں الفاظ کنندہ تھے۔ مندر کے مین گیٹ کے عین درمیان ایک پرانی وضع کا گھنٹا لٹکا ہوا تھا جس کا رنگ سیاہ ہو گیا تھا، یا شاید اندھیرے کی وجہ سے ایسا دکھائی دے رہا تھا۔ کوچوان نے نیچے اتر کر بگھی کے پیچھے کا پردہ اٹھا دیا۔ اندر ایک سیاہ رنگ کا تابوت رکھا تھا جس کے اوپر لگے ہوئے شیشے میں سے ایک نوجوان عورت کا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی ظالم شخص نے سرنج سے اس کے جسم کا سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ تابوت کو اپنے کندھے پر اٹھا کر وہ مندر کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اس تمام کارروائی میں اس کے چہرے کا گھونگھٹ بدستور اسی طرح قائم تھا۔ تابوت کے اترتے ہی گھوڑے ہنہناتے ہوئے تیزی سے ایک جانب بڑھ گئے۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ سب ان کا روز کا معمول ہو۔ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچتے ہی سامنے ایک بڑی سی راہداری تھی جس کے دونوں طرف بہت سے کمرے تھے جن کے دروازے بند تھے اور ان پر قفل پڑے ہوئے تھے۔ چھت سے لٹکتے ہوئے مکڑیوں کے جالے زمین تک پہنچے ہوئے تھے اور فرش جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا جن کی وجہ سے کافی سارے گڑھے بنے ہوئے تھے، لیکن کوچوان تابوت اٹھائے تیز تیز قدموں سے بڑھا چلا آ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی مخملی قالین پر چل رہا ہو۔ کچھ ہی دیر میں وہ سامنے نظر آنے والے ایک بڑے سے دروازے میں داخل ہو گیا۔ یہ ایک بڑا سا ہال تھا جس کی دیواروں کا رنگ گہرا پیلے رنگ کا تھا، جس پر جا بجا ہندوؤں کے دیوتاؤں کی تصاویر ٹنگی ہوئی تھی۔ ہال کے وسط میں ایک بہت بڑا بت نصب تھا جس کے بہت سے ہاتھوں میں مختلف چیزیں پکڑی ہوئی تھیں۔ بت کے قدموں میں خشک پھولوں کا ڈھیر تھا اور بہت سے خشک ناریل کے چھلکے بھی دکھائی دے رہے تھے۔ کسی دور میں یہ ایک پرکشش عبادت گاہ رہی ہوگی، لیکن اب اس پر ایک عجیب سی نحوست چھائی ہوئی تھی۔ نہ جانے کن حالات کے تحت لوگ اسے خیر باد کہہ گئے ہوں گے۔ ہال کی بناوٹ سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ کافی بڑا ہوگا۔ چاروں طرف ایک پراسرار سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کوچوان نے تابوت بت کے قدموں کے پاس رکھ دیا اور خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گیا۔ کافی دیر تک بے حس و حرکت بیٹھے رہنے کے باوجود اس نے کوئی ہلچل نہیں کی تھی۔ اس کے انداز سے یوں لگتا تھا جیسے وہ کوئی کھلونا روبوٹ ہو
اور چابی ختم ہو جانے کے بعد یکدم رک گیا ہو۔ گھونگھٹ بدستور اس کے چہرے پر لٹک رہا تھا اور اس نے بھی اسے اٹھانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ پھر اچانک ایک آہٹ سی سنائی دی اور یکدم ہال میں کوئی داخل ہوا۔ کسی کے آنے کی آہٹ محسوس کرتے ہی کوچوان کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے پر پڑا گھونگھٹ الٹ دیا۔ ایک تنگ و تاریک کمرے کے وسط میں ایک چٹائی پر گیروے رنگ کا لنگوٹ باندھے ایک بوڑھا شخص، جس کے لمبے بال اس کے شانوں تک پھیلے ہوئے تھے اور ہاتھوں میں ایک مٹی کا بت تھا، کوئلوں سے دہکتی انگیٹھی سامنے رکھے بیٹھا تھا۔ مٹی کا بت ماش کی دال کے آٹے سے گوندھا گیا تھا اور بناوٹ سے کسی عورت کا لگ رہا تھا۔ وہ وقفے وقفے سے کچھ پڑھ کر دائیں طرف رکھی ایک ٹرے سے سوئی لیتا اور اسے اس آٹے سے بنے بت کے جسم میں پیوست کر دیتا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جہاں جہاں سوئی چبھتی وہاں وہاں خون کے قطرے نمودار ہونے لگتے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی آٹے کے بت میں نہیں بلکہ کسی زندہ انسان کے جسم میں سوئی چبو رہا ہو۔ تقریباً 7 سوئیاں اس میں پیوست کرنے کے بعد اس نے اسے اپنے بائیں جانب رکھی ہوئی ایک چھوٹی سی دھاتی پیٹی میں احتیاط سے رکھ دیا، جس کی سطح پر ایک کھوپڑی اور 2 ہڈیاں چھپی ہوئی تھیں اور ان پر سرخ رنگ سے کراس کا نشان بنا ہوا تھا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد وہ بے چینی سے کسی کا انتظار کرنے لگا۔ کوچوان کی گھونگھٹ الٹتے ہی اس کا کریح چہرہ سامنے آ گیا۔ اوف خدایا، اس کا غلیظ چہرہ دیکھ کر ابکائیاں آ رہی تھیں۔ اس جیسا وحشت ناک چہرہ شاید ہی کسی اور کا ہو۔ اس کی آنکھوں کے ڈیلے گھڑوں سے باہر لٹک رہے تھے اور اس کی ٹھوڑی لٹک کر ادھر ادھر جھول رہی تھی۔ طوطے کی طرح مڑی ہوئی ناک نے اس کی بدصورتی میں اور اضافہ کر دیا تھا۔ ہال میں داخل ہونے والے شخص کو دیکھ کر کوچوان کے بدن پر لرزہ طاری تھا۔ اس کے سامنے ایک ایسا شخص کھڑا تھا جس کا چہرہ سامنے کی رخ تھا، لیکن اس کا دھڑ پیچھے کی جانب مڑا ہوا تھا۔ ہاتھوں کے لمبے ناخن نیچے لٹک رہے تھے اور اس کے پاؤں کی انگلیاں 5 کی بجائے 8 تھیں، جن پر گھنے بال کسی ریچھ کی طرح ہونے کا گمان دیتے تھے۔ اس نے ایک کالے رنگ کا چوغا زیبتن کیا ہوا تھا، جس پر فاسفورس سے کسی ڈھانچے کی شکل بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ یہ سارنگ تھا جسے دیکھتے ہی کوچوان کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ بات سچ تھی، کیونکہ وہ ایک بار اس کی ایک غلطی پر اسے ایک ایسے علاقے میں قید کر چکا تھا جہاں پر سفلی دنیا کے موکل بھی جانے سے گھبراتے تھے۔ سزا معاف ہو جانے کے بعد وہ دوبارہ اسے اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرنے لگا۔ وہ اس کے لیے قبرستانوں سے تازہ لاشوں کو چرا کر لاتا تھا۔ وہ پراسرار شخص ان لاشوں کا کیا کرتا تھا اس سے اسے کوئی غرض نہ تھی اور نہ کبھی اس نے کھوج لگانے کی کوشش کی تھی۔ تمہیں یہاں آتے ہوئے کسی نے دیکھا تو نہیں؟ ایک انتہائی باریک آواز سنائی دی۔ نہیں، جواب میں ایک اور آواز سنائی دی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ دفع ہو جاؤ، دوبارہ وہی باریک آواز غرائی۔ کوچوان یہ سنتے ہی یوں اٹھ کر بھاگا جیسے اگر اسے ایک لمحے کی بھی دیر ہو گئی تو اس پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ بھاگتے ہوئے اسے 2 بار ٹھوکر بھی لگی، لیکن وہ اٹھ کر تیزی سے بھاگتا ہوا ہال سے باہر نکل گیا۔ راہداری کراس کرتے ہوئے وہ تیزی سے مندر کی سیڑھیاں اتر کر ایک جانب کھڑی بگھی کی طرف بڑھ گیا۔ شام کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ ایک بیل گاڑی جس پر ایک عورت ایک بڑی سی گٹھڑی سامنے دھرے بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ میں ایک روٹی اور گڑ کی ایک ڈلی تھی۔ بیل گاڑی کو ایک ادھیڑ عمر کا شخص ہانک رہا تھا، جس کا حلیہ اس کی خستہ حالی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ وہ تیزی سے بیلوں کو ایک باریک چھڑی سے ہانکتے ہوئے بھگانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا تاکہ رات کا اندھیرا پھیلنے سے پہلے وہ اپنے گاؤں شام نگر پہنچ جائیں۔ آس پاس کے علاقے میں پھیلنے والی پراسرار باتوں کی وجہ سے اسے بہت فکر لگی ہوئی تھی، کیونکہ اس کے ساتھ اس کی نوجوان بیٹی سغرا موجود تھی، جسے وہ اس کے سسرال سے اپنے بڑے بیٹے کی شادی میں شرکت اور کام کاج کے سلسلے میں لے کر اپنے گھر جا رہا تھا۔ اس کی بیٹی کی شادی قریب کے ایک گاؤں مبارک پور کے ایک کمہار کے بیٹے سے ہوئی تھی، جو برتن بنا کر گزر بسر کر رہے تھے۔ اپنے جیسوں میں بیٹی بھی آ کر وہ قدرے بے فکر ہو گیا تھا، اور 1 ہفتہ بعد اس کے بیٹے کا نکاح تھا۔ چونکہ اس کے کوئی اور اولاد نہ تھی سوائے ایک بیٹے اور ایک بیٹی کے، اس لیے کام کاج کے لیے اس کی بیوی نے اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ پڑوس کے گاؤں میں بیاہی ہوئی بیٹی کو کچھ دنوں کے لیے گھر لے آئے تاکہ وہ شادی کے انتظامات میں اس کی بیوی کا ہاتھ بٹا سکے۔ اور اسی سلسلے میں آج وہ صبح سویرے ہی سے لینے چلا گیا تھا، لیکن اس کی بیٹی کے سسرال والوں نے اسے کھانوں کے لیے روک لیا تھا
اور پھر کھانے کے بعد وہ ایسے باتوں میں مشغول ہوئے کہ انہیں وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا، اور پھر جلدی جلدی تیاری کر کے وہ گھر کے لیے نکل پڑے۔ اس کی بیٹی کے سسرالیوں نے اسے رات رکنے کے لیے بہت زور لگایا، لیکن وہ اس لیے نہیں رکا کیونکہ گھر میں اور بہت سے کام ادھورے چھوڑ کر آیا تھا۔ آدھے راستے میں ہی شام سر پر آ گئی تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے شام کے سائے گہرے ہونے لگے۔ دوپہر کا کھانا کھایا ہوا تھا اور انہیں بھوک بھی بہت زوروں کی لگی ہوئی تھی۔ اس کی بیٹی نے چلتے وقت کچھ روٹیاں اور کچھ گڑ کی ڈلیاں ساتھ رکھ لی تھیں جو اس وقت اس کے کام آ رہی تھیں، اور وہ انہیں کھانے میں مصروف تھے۔ ابھی وہ مزید 1 میل ہی چلے ہوں گے کہ آسمان پر گہری سرخ آندھی کے آثار نمودار ہونے لگے، اور ساتھ ہی ساتھ ہلکی ہلکی ہوا چلنے لگی۔ آسمان پر چھانے والی گھٹا کا رنگ گہرا سرخ تھا جو تیزی سے مزید گہرا ہوتا چلا گیا، اور پھر اچانک ایک زوردار جھکڑ چلا اور چاروں طرف مٹی ہی مٹی اڑنے لگی۔ تیز ہوا میں بیل گاڑی بھی ڈگمگانے لگی۔ بیل بے قرار ہو کر بپھرنے لگے جسے سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا۔ دھوپ سے بچنے کے لیے بیل گاڑی کے چاروں طرف اور اوپر کی جانب جو کپڑے لگائے گئے تھے وہ منٹوں میں تیز ہوا کی نظر ہو گئے۔ گرد و غبار کے طوفان میں آنکھیں تک کھولنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ منہ اور ناک میں تیزی سے مٹی گھستی چلی جا رہی تھی۔ اندھیروں میں شخص نے ادکھلی آنکھوں سے آس پاس نظر دوڑانے کی کوشش کی، مگر اڑتی ہوئی مٹی میں ایسا کرنا ناممکن دکھائی دے رہا تھا۔ ابھی وہ اسی شش و پنج میں تھا کہ اس کے کان میں ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی اسے دائیں طرف جانے والے راستے کی طرف بڑھنے کا کہہ رہا ہو۔ پہلے تو اس نے اسے اپنا وہم خیال کیا، لیکن بار بار اسے ایک ہی آواز سنائی دی جانے لگی تو اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی بیلوں کا رخ اپنے دائیں طرف موڑ دیا۔ بیل بڑی مشکل سے سیدھے راستے سے ہٹ کر دوسرے راستے کی جانب بڑھنے لگے۔ ابھی وہ تھوڑی دور ہی گئے ہوں گے کہ طوفان کی رفتار میں کمی آنے لگی، اور پھر اچانک طوفان یوں رک گیا جیسے کبھی آیا ہی نہ ہو۔ جھکڑ جتنی تیزی سے آیا اتنی ہی تیزی سے غائب ہو گیا، اور سامنے ایک بہت ہی پرانا مندر دکھائی دیا۔ رات کی تاریکی پھیلنے سے اس کی عمارت انتہائی خوفناک لگ رہی تھی۔ ابھی وہ اسی شش و پنج میں ڈوبا اسے دیکھ رہا تھا کہ اچانک اسے بہت زور سے کسی نے دھکا دیا۔ وہ اچھل کر بیل گاڑی سے نیچے زمین کی طرف گرا، اور زمین پر گرنے سے پہلے ہی مندر کے سامنے کی دیوار پھٹی اور ایک خوفناک عورت کا آدھا دھڑ باہر نکلا جس کی آنکھوں کی سیاہ پتلیاں غائب تھیں۔ اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ نے پلک جھپکتے ہی بوڑھے کی گردن دبوچ لی۔ اتنا فاصلہ ہونے کے باوجود اس ہاتھ نے اس کی گردن کو یوں دبوچ لیا تھا جیسے وہ اس کے انتہائی قریب موجود ہو۔ یہ دیکھ کر بیل گاڑی میں موجود اس کی بیٹی دہشت زدہ ہو کر چیخنے چلانے لگی۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کسی طرح اس عفریت سے اپنے بوڑھے باپ کو بچائے۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے اس عورت نے اس کے باپ کی گردن کو دبوچ کر عمارت کے اندر گھسیٹ لیا اور دیوار برابر ہو گئی۔ رات کا اندھیرا چاروں طرف پھیل گیا تھا، اور وحشت ناک تنہائی میں اس کے چیخنے چلانے کی آوازوں کی بازگشت دور دور تک سنائی دے رہی تھی۔ لیکن اس کی مدد کی بجائے بہت سی چمگادڑیں اپنے پر پھڑپڑاتی ہوئی مندر سے نکلی اور فضا میں تحلیل ہو گئی۔ ابھی اس کی آواز کی بازگشت ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ اس کے کپڑوں میں شعلے بھڑک اٹھے۔ وہ گھبرا کر بیل گاڑی سے نیچے کودی اور نہ چاہتے ہوئے بھی سیدھی سامنے نظر آنے والے مندر کے دروازے کی جانب بھاگنے لگی۔ اس کے کپڑوں سے اٹھنے والے شعلے اس کے جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ اسے مندر کے اندر لے جانے کے لیے ہی ایسا کر رہے تھے۔ وہ چیختی چلاتی مندر کی سیڑھیاں چڑھتی ہوئی سیدھی صحن میں پہنچ گئی۔ سامنے کے رخ ایک تنگ سا راستہ دکھائی دے رہا تھا جس کے آگے خشک پتوں کا ڈھیر پڑا تھا، جس پر ایک کالا بلّا بیٹھا اپنے پنجوں پر لگا خون چاٹ رہا تھا اور ساتھ ساتھ اس کی طرف دیکھ بھی رہا تھا۔ شعلے اب بجھ چکے تھے۔ وہ خوفزدہ نظروں سے اس کالے بلے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کا جسم بری طرح کانپ رہا تھا اور اس کے جسم کے بال کھڑے ہو گئے تھے۔ بلا یوں خون چاٹنے میں مصروف تھا جیسے اسے صرف اسی کام کے لیے رکھا گیا ہو۔ وہ ہولے ہولے ایک جانب کھسکنے لگی۔ بھاگ کر کہاں جا رہی ہو؟ یہاں آنے کا راستہ ہے، لیکن واپسی کے لیے جان کی قربانی دینی ہوگی۔ بلے کے منہ سے انسانی آواز سن کر اس کے منہ سے چیخ نکل گئی اور وہ لہرا کر مندر کے فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ رات کے تقریباً 2 بجے کا وقت ہوگا جب ایک تاریک تہخانے میں ایک کھوٹی سے ایک انسانی بھیڑیا لوہے کی زنجیروں سے بندھا غرا رہا تھا۔ اس کے انداز سے یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی بھی وقت زنجیروں کو توڑ کر فرار ہو جائے گا۔
اس کے جسم پر ریچھ کی طرح بھورے بال تھے جو گرد و غبار سے اٹے پڑے تھے۔ تہہ خانے میں صرف ایک روشن دان بنا ہوا تھا جس میں سے چاند کی چاندنی 1 فٹ چوڑے چوکور ہالے میں فرش پر پڑ رہی تھی۔ اس کے علاوہ ہر طرف تاریکی کا راج تھا۔ چاند ہولے ہولے اپنی منزل طے کر رہا تھا اور پھر جیسے ہی اس کے آگے آنے والے بادل سرکے، اس نے زنجیروں کو ایک زوردار جھٹکا دیا اور زنجیروں کے ٹوٹتے ہی وہ تیزی سے اچھلتا کودتا تہہ خانے کی سیڑھیوں کی جانب بھاگ گیا۔ جن زنجیروں سے وہ بندھا کچھ دیر پہلے انتہائی بے بس دکھائی دے رہا تھا، وہی لوہے کی مضبوط زنجیریں چاند کے پوری طرح نمودار ہوتے ہی کچے دھاگوں کی مانند ثابت ہوئی۔ یہ اسی مندر کے تہہ خانوں میں سے ایک اور تہہ خانے کا منظر تھا جہاں کچھ دیر پہلے ایک کالا بلہ موجود تھا اور وہاں کوچوان ایک تابوت لے کر داخل ہوا تھا۔ اس عجیب و غریب مندر میں نہ جانے کتنے تہہ خانے تھے اور وہاں کیسے کیسے اسرار جنم لے رہے تھے، یہ تو خدا ہی بہتر جانتا تھا۔ لیکن جس طرح پے در پے واقعات پیش آ رہے تھے، اس سے یہ یقین ضرور ہو گیا تھا کہ اس پراسرار اور ویران مندر میں بہت خوفناک اور گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ اس مقام پر بنے ہوئے اس بڑے مندر میں نہ جانے کیسے حالات پیش آئے ہوں گے کہ لوگوں نے اسے یوں ویران چھوڑ دیا تھا۔ کسی بھی مذہب کی عبادت گاہ انتہائی مقدس اور قابل احترام ہوتی ہے، جس کا احترام ہر مذہب کا پرچار کرنے والوں پر لازم ہوتا ہے۔ نہ جانے ایسے کیا نامساعد حالات پیش آتے ہیں کہ لوگ اپنی عبادت گاہوں کو یوں ویران چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور بعد میں آسیب اور بری آتمائیں ایسی ویران پڑی ہوئی عمارتوں یا عبادت گاہوں میں بسیرا کر لیتی ہیں اور بعد میں خدا کی مخلوق کو تنگ کرتی رہتی ہیں۔ اس ویران پڑے مندر میں بھی کچھ ایسی بری آتمائیں بسیرا ڈالے ہوئے تھیں جن کے کالے کرتوت آہستہ آہستہ سامنے آتے جا رہے تھے۔ سیڑھیوں کے نزدیک پہنچتے ہی اس انسانی بھیڑیے نے ایک زوردار ٹکر سے لکڑی کے دروازے کو ٹکر مار کر گرا دیا اور اچھل کر باہر نکل آیا۔ چاروں طرف چاندنی کا سحر پھیلا ہوا تھا جس کی دودھیا روشنی میں ہر چیز نکھری نکھری لگ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے قدرت نے ہر چیز پر سفید پاؤڈر چھڑک دیا ہو۔ تہہ خانے سے باہر نکلتے ہی اس انسانی بھیڑیے کا حلیہ ایک دم تبدیل ہو گیا۔ اس کی بانچھوں سے 2 لمبے لمبے دانت باہر نکل کر اس کی ٹھوڑی تک لٹکنے لگے اور اس کی آنکھیں لمبوتری اور ترچھی ہو گئی جن میں سفیدی بڑھ گئی، اور ہاتھوں کے ناخن کسی خونخوار بھیڑیے کے پنجوں کی مانند ہو گئے۔ ایک نظر میں وہ کوئی خون آشام بھیڑیا ہی لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے چاروں طرف ایک نظر ڈالی اور دائیں طرف بھاگنے لگا۔ اس کی رفتار درختوں کی بھول بھلائیوں میں بھی اسی طرح تھی جیسے وہ کسی درختوں کے جھنڈ میں بھاگنے کی بجائے کسی سڑک پر بھاگ رہا ہو۔ تھوڑی دیر میں درختوں کا سلسلہ ختم ہو گیا اور سامنے ایک انسانی آبادی نظر آنے لگی۔ تقریباً 30-40 گھروں پر مشتمل آبادی میں سے چند ایک مکانات میں روشنی دکھائی دے رہی تھی، باقی گھروں میں مکمل تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ وہ درندہ بھاگتے بھاگتے ایک گھر کے قریب جا کر رک گیا۔ اس کے منہ سے ہلکی ہلکی غراہٹ کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے کہیں قریب ہی 2 کتے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر غرا رہے ہوں۔ کچھ دیر تک کھڑے رہنے کے بعد اس نے آہستہ آہستہ ایک گھر کے دروازے کی جانب قدم بڑھائے اور اس کے نزدیک پہنچتے ہی ایک زوردار ٹکر سے لکڑی کا کمزور دروازہ توڑ دیا۔ زوردار ٹکر کے سامنے دروازہ ریت کی دیوار ثابت ہوا اور مکان کے اندر کی جانب گر گیا۔ دروازہ ٹوٹنے کی آواز سنتے ہی صحن میں لیٹے ہوئے افراد ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ کچھ دیر تک تو ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ کیا واقعہ پیش آیا ہے، لیکن جیسے ہی ان میں سے ایک بچے کی نظر اپنے سامنے نظر آنے والے ایک انسانی درندے پر پڑی تو اس کے منہ سے چیخیں نکل گئیں۔ اس کی دیکھا دیکھی گھر کے دیگر افراد نے اس درندے کو دیکھتے ہی چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اس انسانی درندے نے ان کے چیخنے چلانے کی پرواہ کیے بغیر لپک کر اپنے سامنے چارپائی پر پڑے ایک 10-12 سالہ بچے کو اپنے پنجوں میں دبوچا اور لمبی لمبی چھلانگیں بھرتا دروازے کے ٹوٹے ہوئے راستے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر تک تو گھر کے افراد کو سمجھ ہی نہ آیا کہ ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ ان کی سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں دم توڑ چکی تھیں، لیکن جیسے ہی ان کے لاشعور نے انہیں اصل حقیقت دکھائی، وہ دہشت سے چیختے ہوئے اس درندے کے پیچھے گھر سے نکل گئے۔ لیکن اتنی دیر میں وہ انسانی بھیڑیا ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا اور سامنے دور دور تک کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، حالانکہ چاند کی روشنی میں ہر چیز واضح دکھائی دے رہی تھی۔ دور، بہت دور جنگل کے درخت کسی دیو کی مانند سر اٹھائے نظر آ رہے تھے، لیکن وہ انسانی بھیڑیا کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔
مایوس ہو کر وہ واپس گھر لوٹ آئے۔ ان کے چیخنے چلانے کی وجہ سے آس پاس کے دیگر گھروں کے افراد بھی اٹھ کر ان کے گھر کے صحن میں اکٹھے ہو گئے تھے اور ان کے ساتھ پیش آنے والے حالات کا سن کر دہشت زدہ نظروں سے مکان کے ٹوٹے ہوئے دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اتنی دیر میں کسی نے وہاں کے نمبردار کو بھی اطلاع دے دی، جس کے نتیجے میں وہ اپنے 2 محافظوں کے ساتھ اس وقت اس متاثرہ گھر کے صحن میں بیٹھا ان سے پیش آنے والے حالات کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ واقعہ سننے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے سر کو بھی ہلا رہا تھا۔ اسے اس سارے قصے میں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ جس قسم کے انسانی بھیڑیے کے بارے میں وہ لوگ باتیں کر رہے تھے، اس قسم کے درندے کے متعلق اس نے آج تک نہ سنا تھا اور نہ ہی کبھی کسی اور شخص نے اس کے وہاں علاقے میں موجودگی کا ذکر کیا تھا۔ اسے یہ بھی پریشانی تھی کہ اب وہ اپنے گھروں کی حفاظت کیسے کریں گے، کیونکہ جس قسم کا حلیہ اسے بتایا جا رہا تھا اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ انتہائی خوخوار اور طاقتور ہے۔ اس کے باوجود اس نے تمام حالات جاننے کے بعد اپنے کچھ بندوں کو اسلحہ وغیرہ دے کر جنگل کی طرف جانے والے راستے پر روانہ کر دیا، اس امید پر کہ شاید ابھی تک اس درندے نے اس معصوم بچے کو اپنی درندگی کا نشانہ نہ بنایا ہو۔ اس کے آدمی اسلحہ لے کر جنگل کی طرف بھاگ گئے اور نمبردار باقی بچ جانے والے افراد کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ گھر سے باہر نکلتے ہی وہ انسانی بھیڑیا اپنے پنجوں میں بچے دبوچے سیدھی سمت جانے کی بجائے اپنی بائیں جانب جانے والی ایک پتلی سی پگڈنڈی پر بھاگنے لگا۔ کچی زمین ہونے کی وجہ سے اسے بھاگنے میں کوئی دقت نہیں ہو رہی تھی۔ خوف کی وجہ سے وہ بچہ شاید بے ہوش ہو گیا تھا اور کسی بے جان کیچوے کی طرح اس درندے کی باہوں میں جھول رہا تھا۔ کھیتوں میں چاروں طرف گندم کی فصل کے خوشے لہرا رہے تھے اور سوندھی سوندھی خوشبو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ چاند اپنے سفر میں مگن تھا، چاندنی کا سحر اسی طرح ہر چیز کو اپنے سحر میں جکڑے ہوئے تھا۔ ستارے خوف سے اپنی آنکھوں سے زمین پر بھاگنے والی مخلوق کو تک رہے تھے۔ تقریباً آدھا میل تک بھاگنے کے بعد اس درندے نے اپنا رخ موڑا اور سامنے نظر آنے والے ایک بڑے سے برگد کے پیڑ کے نیچے جا کر رک گیا۔ برگد کا پیڑ دیکھنے میں انتہائی پرانا اور عمر رسیدہ لگ رہا تھا، جس کی جڑیں، جنہیں عموماً پیپل داڑھی کہا جاتا ہے، زمین تک لٹک رہی تھی۔ بچے کو ایک جانب لٹا کر وہ درندہ زور زور سے اپنی گردن کو ایک دائرے میں یوں گھمانے لگا جیسے اس کی گردن میں بل پڑ گیا ہو۔ اس کے منہ سے نکلنے والی بھیانک آوازیں بہت ڈراؤنی لگ رہی تھیں، یوں لگتا تھا جیسے بہت سی چڑیلیں مل کر بین کر رہی ہوں۔ رات کا آخری پہر، بیابان جنگل اور صدیوں پرانا برگد کا بوڑھا پیڑ، یہ سوچتے ہی جسم پر کپ کپی طاری ہوتی تھی۔ یہ منظر اچھے اچھوں کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ اگر یہ منظر وہ بدنصیب بچہ اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھ لیتا تو شاید دہشت سے وقت سے پہلے ہی مر جاتا۔ اپنی گردن کو مسلسل دائرے میں گھماتے ہوئے اسے ابھی چند منٹ ہی ہوئے ہوں گے کہ یکدم جنگل میں بہت سے افراد کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ یوں لگتا تھا جیسے بہت سے افراد بھاگتے ہوئے اسی طرف آ رہے ہوں۔ کبھی کبھی ٹارچوں سے نکلنے والی روشنیاں لہراتی ہوئی دکھائی دیتی۔ آوازوں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ افراد زیادہ دور نہیں اور جیسے ہی کچھ لمحوں میں وہ وہاں پہنچ جائیں گے۔ آوازیں سنتے ہی اس درندے کے لمبوترے کان آسمان کی جانب اٹھ گئے۔ وہ اپنا منہ اٹھائے فضا میں مسلسل کچھ سونگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا پھیلا ہوا ناک تیزی سے سکڑ اور پچک رہا تھا اور پھر چند ہی لمحوں میں اس کی چھٹی حس نے خطرے کی گھنٹی بجا دی اور اچھل کر چند افراد اس کے سامنے نمودار ہو گئے۔ وہ ایک بڑا سا کمرہ تھا جس میں ایک چٹائی پر وہ آڑے ترچھے انداز میں پڑی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے بڑی بے دردی سے اسے زمین پر لا کر پٹخ دیا ہو۔ اس کا انگ انگ درد سے تڑپ رہا تھا۔ اسے صرف اتنا یاد تھا کہ اس کے سامنے ایک بھیانک کالا بلّا انسانی آواز میں باتیں کر رہا تھا اور وہ یہ دیکھ کر وحشت سے بے ہوش ہو کر مندر میں تہہ خانے کے فرش پر ڈھیر ہو گئی تھی۔ آنکھ کھلتے ہی اس نے خود کو اس کمرے میں موجود پایا۔ دماغ میں پچھلا خیال آتے ہی وہ یکدم اٹھ کر بیٹھ گئی اور چاروں طرف نظریں گھمانے لگی۔ کمرے میں صرف اس چٹائی کے کوئی اور شے موجود نہ تھی، حتیٰ کہ پینے کے لیے پانی تک موجود نہ تھا۔ پیاس سے اس کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے اور اسے اپنے حلق میں کانٹے چبھتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، اور پھر یہ دیکھ کر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ کمرے کا کوئی دروازہ ہی نہ تھا۔ چاروں طرف سپاٹ دیواریں اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ ابھی وہ اسی شش و پنج میں تھی کہ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کمرے کی چاروں دیواریں ایک دوسرے کی جانب چلنے لگی ہوں۔ یہ محسوس کرتے ہی اس کا سانس بند ہونے لگا۔ وہ سمجھ گئی کہ اگر یہی صورتحال رہی تو وہ ان دیواروں کے درمیان دب جائے گی
اور اس کی ہڈیوں کا سرما بن جائے گا۔ وہ اپنے بچاؤ کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن اسے کوئی راستہ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ دیواریں باقاعدہ چل رہی تھیں، جیسے کوئی دور بیٹھا انہیں ریموٹ کے ذریعے چلا رہا ہو۔ آہستہ آہستہ فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا، اور پھر کچھ ہی منٹوں میں اس قدر کم ہو گیا کہ اسے ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دینے لگی۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی دور بیٹھا چرخا کاٹ رہا ہو۔ اس نے دل ہی دل میں موت کو یاد کیا اور اپنی آنکھیں بند کر لی، اور کچھ دیر تک یوں ہی بیٹھی رہی۔ لیکن جب کافی دیر تک کچھ نہ ہوا تو اس نے ہلکے سے اپنی آنکھیں کھولی، تو یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ دیواروں کا وہاں دور دور تک کوئی وجود ہی نہ تھا، اور کمرہ اسی طرح تھا جیسے اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ اس نے اپنی جان بچ جانے پر خدا کا شکر ادا کیا اور خاموشی سے ایک جانب بیٹھ کر آئندہ آنے والے حالات کا انتظار کرنے لگی۔ اس عفریت کا پیچھا کرتے کرتے 20 افراد کی ٹولیوں میں سے 7 افراد ایسے تھے جو اس جانب نکل آئے تھے۔ کھیتوں میں چلتے چلتے وہ مسلسل باتیں بھی کرتے جا رہے تھے۔ لالٹینوں کی روشنیوں میں پگڈنڈیوں پر چلتے کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی تھی۔ کچھ ہی فاصلے پر انہیں ایک بہت بڑا برگد کا درخت نظر آیا۔ پھر ایک خیال کے تحت انہوں نے اپنا رخ اس جانب موڑ دیا، اور پھر جیسے ہی گھوم کر وہ اس پیڑ کے سامنے پہنچے تو دہشت سے ان کی چیخیں نکل گئیں۔ ان کے سامنے ایک بھیانک شکل مخلوق اپنی تمام تر وحشت کے ساتھ ان کے سامنے موجود تھی۔ اب سے کچھ دیر پہلے وہ خود اسے ڈھونڈ رہے تھے، اور اب جبکہ وہ ان کے سامنے موجود تھی، خوف سے ان کے قدم من من کے ہو گئے تھے اور انہیں اپنی موت سامنے نظر آنے لگی۔ انہوں نے سوچا کہ فوراً بھاگ کر اس عفریت سے اپنی جانیں بچائیں، لیکن یہ دیکھ کر ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی کہ ان کے قدموں نے زمین کو یوں پکڑ رکھا تھا جیسے مقناطیس کسی لوہے کو پکڑتا ہے۔ یہ دیکھ کر اس مخلوق نے ان کی جانب پیش قدمی شروع کر دی۔ اس نے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا، ایک زوردار دھماکے سے پیتل کا گلاس اس کی پیشانی سے ٹکرایا۔ وہ اس اچانک افتاد پر بوکھلا گیا اور فوراً اپنی پیشانی پر دائیں ہاتھ رکھ لیا۔ درد کی ایک تیز لہر اس کے سر میں اٹھ رہی تھی، اور جہاں گلاس لگا تھا وہاں ایک سرخ گومڑ تیزی سے ابھر گیا تھا۔ اس نے درد سے کراہتے ہوئے صحن میں کنکھیوں سے دیکھا تو روز کے معمول کی طرح اس کی زبان دراز بیوی اس کی ماں سے الجھی دکھائی دی۔ رشید پیشے کے لحاظ سے ایک دکاندار تھا جس کی شہر میں ایک چھوٹی سی دکان تھی، جس پر جنرل سٹور کے ساتھ ساتھ کریانے کی چیزیں بھی تھیں۔ جب سے اس کی شادی ہوئی تھی اسے ایک لمحے کے لیے بھی سکون کا سانس نہ ملا تھا۔ ایک جاننے والے دور کے رشتہ دار کے توسط سے ایک غریب گھرانے میں اس کی شادی ہو گئی تھی۔ سسرال میں ساس اور بیوی کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ ساس اپنے مرحوم خاوند کی پینشن پر گزارا کرتی تھی اور 2 کمروں کے مکان میں سکونت پذیر تھی۔ شادی کے شروع کے دنوں میں اس کی بیوی نے انتہائی فرما برداری سے کام لیا اور اس کا ہر کام ہنس ہنس کر کرتی رہی، لیکن جیسے ہی اس نے محلے میں کچھ ناپسندیدہ عورتوں کے ساتھ میل جول شروع کیا، ویسے ویسے اس کی عادات اور رویہ تبدیل ہوتا گیا۔ اب وہ بات بے بات رشید سے جھگڑنے لگتی تھی، اور کبھی کبھی تو ایسا لگتا جیسے وہ اس کی بیوی نہیں بلکہ کوئی بھوکی شیرنی ہو جو کسی بھی لمحے موقع ملتے ہی اسے چیر پھاڑ کر ہڑپ کر جائے گی۔ اور سچ بات تو یہ تھی کہ رشید بھی کبھی کبھی اس کے سلوک سے خوفزدہ ہو جاتا اور نہ چاہتے ہوئے بھی خاموشی اختیار کر لیتا۔ لیکن آج تو حد ہو گئی، اور اس کا گھر ماتم کدہ بنا ہوا تھا، جس کے نتیجے میں وہ اپنا سر پکڑے گھر کی دہلیز پر بیٹھا اپنی قسمت کو کوس رہا تھا۔ اسے یوں زمین پر بیٹھے دیکھ کر وہ دونوں جھگڑنا بند کر کے لپک کر اس کی طرف بھاگی، اور اس کی ماں نے واویلا مچاتے ہوئے اسے پکڑ کر زمین پر سے اٹھایا اور اپنے ہاتھ سے اس کی پیشانی مسلنے لگی۔ گومڑ پر نظر پڑتے ہی وہ اپنی بہو کو کوسنے دینے لگی۔ بعد میں رشید کو سہارا دیتے ہوئے اندر کی طرف کمرے میں پڑے ہوئے ایک روغنی پلنگ پر لٹا دیا۔ اس کے لیٹتے ہی اس نے اپنے دوپٹے کو ایک گولے کی شکل دے کر منہ سے پھونک مار کر گرم کیا اور جلدی سے اس کی پیشانی سے لگا دیا۔ رشید درد سے تڑپ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ بندوق اٹھائے اور 2 گولیاں اپنی بیوی کے سینے میں داغ دے تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ قصہ ہی ختم ہو جائے، لیکن ایسا وہ صرف سوچ سکتا تھا اور عملاً ایسا کرنے سے قاصر تھا۔ ماں کے ہاتھ سے گرم کپڑے کی ٹکور سے اسے کچھ سکون ملا اور اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ گہری نیند سو گیا۔ اسے سوتا دیکھ کر اس کی ماں نے سکون کا سانس لیا اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ دوسرے روز وہ صحن میں بیٹھی سبزی بنا رہی تھی کہ اس کے گاؤں سے ایک عورت ملنے اس کے گھر آئی۔ اس کے چہرے پر چھائی ہوئی اداسی اور فکر مندی دیکھ کر اس نے اس کی خیریت جاننا چاہی تو جیسے وہ کب سے بھری بیٹھی تھی
کہ ہمدردی کے دو بول سنتے ہی اس نے روتے روتے تمام حالات تفصیل سے اسے بتا دیے۔ وہ عورت جیسے جیسے اس کے منہ سے باتیں سنتی جاتی ویسے ویسے اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی رام کہانی سن کر اس نے اسے شاہ بابا سے ملوانے کا کہا تھا۔ شاہ بابا؟ یہ کون ہے؟ رشید کی ماں نے دوپٹے سے اپنی آنکھیں پوچھتے ہوئے کہا۔ شاہ بابا ایک بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، جو بھی اپنا دکھ ان کے پاس لے کر جاتا ہے وہ اس سے بہت فائدہ حاصل کر کے لوٹتا ہے۔ اس کے قبضے میں موکل ہیں جن کی مدد سے وہ بگڑے ہوئے کام سنوارتے ہیں اور دکھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ تم اگر چاہو تو ان سے مل کر اپنا مسئلہ بیان کرو اور مجھے امید ہے کہ وہ تمہیں مایوس نہیں کریں گے، اور اچھی بات یہ ہے کہ وہ اپنے کام کا کوئی معاوضہ بھی نہیں لیتے۔ اس عورت نے تفصیل بتائی۔ لیکن میں ان سے کیسے اور کہاں مل سکتی ہوں؟ رشید کی ماں نے جواباً پوچھا۔ اس کی تم فکر نہ کرو، ان سے ملنے کی ذمہ داری تم مجھ پر چھوڑ دو۔ میں 2-1 بار ان سے مل چکی ہوں اور میرے ساتھ تم بآسانی ان سے مل سکتی ہو۔ تم جب چاہو میں تمہیں ان سے ملوانے لے جا سکتی ہوں۔ عورت نے جواب دیا۔ پھر کچھ دیر یوں ہی باتیں کرنے کے بعد انہوں نے آپس میں شاہ بابا سے ملاقات کا وقت طے کیا اور بعد میں وہ عورت ان سے رخصت ہو گئی۔ اس کی نظر جیسے ہی نمودار ہونے والے افراد پر پڑی، اس نے فوراً جنگل کی جانب دوڑ لگا دی۔ غالباً وہ اتنے سارے افراد اور شور سن کر گھبرا گیا تھا، اس لیے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے چند لمحوں میں ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ان میں سے 2-3 افراد شور مچاتے اس کے پیچھے دوڑے، لیکن پھر اپنے پیچھے سے واپس بلائے جانے کی آوازیں سن کر واپس پلٹ گئے۔ برگد کے درخت کے نیچے آڑے ترچھے انداز میں پڑے بچے کو دیکھ کر وہ جلدی سے اس کی جانب بڑھے۔ پہلے تو انہیں یوں لگا جیسے وہ مر چکا ہو، لیکن پھر ایک آدمی نے جب اس کی نبض پر ہاتھ رکھا تو یہ دیکھ کر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ وہ زندہ تھا اور صرف بے ہوشی کی کیفیت میں تھا۔ 2 افراد نے اسے اٹھایا اور تیزی سے گاؤں کی جانب جانے والے راستے پر چل دیے۔ گاؤں میں ابھی تک متاثرہ گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ بچے کے والدین پر غشی طاری تھی اور سارا صحن لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ گاؤں کا نمبردار بھی کچھ محافظوں کے ساتھ وہیں موجود تھا اور اس کے والدین کو تسلیاں دے رہا تھا، لیکن اسے اپنے لہجے کا کھوکھلاپن واضح محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اس خونی عفریت کے سامنے بے بس تھا۔ ابھی وہ اسی شش و پنج میں تھا کہ باہر سے شور اٹھا اور ایک آدمی تیزی سے بھاگتا ہوا ٹوٹے ہوئے دروازے سے نکل کر صحن میں آن پہنچا۔ اس کے منہ سے خوشی کے مارے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ کچھ دیر سانس بحال کرنے کے بعد جب اس نے یہ بتایا کہ جنگل کی طرف سے کچھ افراد ہاتھوں میں بچے کو اٹھائے چلے آ رہے ہیں، تو یہ سن کر بہت سے لوگ بھاگ کر گھر کے باہر جمع ہو گئے اور بے چینی سے ان کا انتظار کرنے لگے، اور پھر انہیں چاند کی دودھیا روشنی میں جنگل کی طرف سے آنے والے راستے پر وہ سب نظر آ گئے اور کچھ ہی دیر میں ان کے نزدیک پہنچ گئے۔ انہوں نے بچے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا تھا اور وہ ایک کیچوے کی مانند ان کی باہوں میں جھول رہا تھا۔ صحن میں داخل ہوتے ہی ان کے لیے ایک چارپائی بچھا دی گئی تھی جس پر انہوں نے بچے کو لٹا دیا۔ کچھ افراد بچے کے والدین کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگے۔ پھر چند ہی لمحوں کی محنت سے انہیں ہوش آ گیا، اور جیسے ہی انہیں اپنے بچے کی واپسی کا پتہ چلا وہ خوشی سے لہراتے ہوئے اپنے بچے کے پاس پہنچ گئے، لیکن بچے کو بے حس و حرکت دیکھ کر خوفزدہ نظروں سے نمبردار کو دیکھنے لگے۔ نمبردار کو جنگل سے آنے والے افراد نے پہلے سے ہی سب کچھ بتا دیا تھا کہ خوف کی وجہ سے بچہ بے ہوش ہے۔ نمبردار نے انہیں تسلی دی اور ایک شخص کو گاؤں کے حکیم کی طرف دوڑایا۔ تھوڑی ہی دیر میں حکیم اپنا تھیلا سنبھالے ہوئے نمودار ہوا۔ آتے ہی حکیم نے اس بچے کی نبض ٹٹولی اور سر ہلاتے ہوئے تھیلے میں سے ایک پڑیا نکالی جس میں سفید رنگ کا سفوف تھا۔ اس نے پانی منگوایا اور پڑیا میں موجود تمام سفوف بچے کا منہ کھول کر اس میں انڈیل دیا اور ساتھ ہی تھوڑا سا پانی بھی منہ میں ڈال دیا۔ پھر 2 منٹ تک اپنے ہاتھ سے اس کا منہ بند کر دیا۔ ابھی اسے منہ بند رکھے 2 منٹ بھی نہ ہوئے تھے کہ بچے نے ایک زوردار جھرجھری لیتے ہوئے اپنی آنکھیں کھول دی۔ آنکھیں کھلتے ہی اپنے آس پاس ہجوم دیکھ کر اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن نقاہت سے دوبارہ چارپائی پر گر گیا۔ اس کے والدین نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے دوبارہ چارپائی پر لٹا دیا۔ اسے ہوش میں دیکھ کر انہوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ کچھ لوگ بضد تھے کہ ابھی اسلحہ لے کر دوبارہ جنگل کی طرف جایا جائے اور اس درندے کو تلاش کر کے موت کے گھاٹ اتارا جائے تاکہ وہ دوبارہ گاؤں میں داخل نہ ہو سکے، لیکن نمبردار نے انہیں ایسا کرنے سے منع کر دیا کیونکہ اتنی رات گزر چکی تھی اور ان حالات میں جنگل میں داخل ہونا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اس درندے کے چکر میں وہ لوگ اپنا کوئی نقصان کروا لیں۔
پھر یہ فیصلہ طے پایا کہ صبح دن کے اجالے میں جنگل کی طرف نکلا جائے اور اس موذی درندے کو تلاش کر کے ختم کر دیا جائے۔ یہ فیصلہ کرتے ہی نمبردار کے کہنے کے بعد تمام افراد اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ ہفتے کے روز رشید کی ماں اپنے بیٹے کو گاؤں میں ایک ضروری کام کا کہہ کر گھر سے نکل پڑی۔ کچھ ہی دیر میں وہ گاؤں جانے والے راستے کے موڑ پر پہنچی تو اسے ایک تانگا مل گیا۔ گاؤں شہر سے لگ بھگ 1.5 کلومیٹر کی مسافت پر تھا۔ آبادی زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے اور کچی سڑک ہونے کی وجہ سے اس طرف صرف ٹانگے ہی چلتے تھے اور کوئی موٹر کار یا رکشہ وغیرہ نہیں چلتا تھا۔ کچی سڑک ہونے کی وجہ سے تانگا بڑے آرام سے چل رہا تھا۔ ٹانگے میں اس کے علاوہ مزید 3 سواریاں اور تھیں، جن میں ایک بوڑھا شخص اور غالباً اس کی بیوی ہوگی، جس کی عمر تقریباً 55 سال کے قریب ضرور ہوگی۔ ان کے ساتھ ایک چھوٹی بچی بھی بیٹھی تھی، جس کی عمر دیکھنے میں 7 سال کے قریب ہوگی۔ وہ اپنے ہاتھ میں ایک پلاسٹک کی گڑیا پکڑے کھیلنے اور باتیں کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ کوچوان چابک لہراتے ہوئے گھوڑے کو کچی سڑک پر دوڑانے کی ناکام کوشش میں لگا ہوا تھا، لیکن گھوڑا بھی شاید اس کی فطرت سے واقف تھا، اس لیے چابک کھانے کے باوجود پرواہ کیے بغیر اپنی رفتار سے آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ تانگے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف کبھی کبھی اس چھوٹی بچی کے کھلکھلا کر ہنسنے کی آواز سنائی دیتی تو لمحہ بھر کے لیے خاموشی کا پردہ چاک ہوتا اور پھر یکلخت خاموشی چھا جاتی۔ تانگے کو چلے تقریباً آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا اور وہ بس اب گاؤں کے نزدیک پہنچنے ہی والے تھے۔ کچھ ہی دیر میں گاؤں کے کچے مکان نظر آنے لگے اور دور کھیتوں میں کہیں کہیں عورتیں اور مرد کام کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ تانگا گاؤں کی مختلف گلیوں سے ہوتا ہوا ایک بوسیدہ سے مکان کے سامنے آن کر رک گیا۔ دروازے پر ٹاٹ سے بنا پردہ لٹک رہا تھا، جس میں جا بجا 6 نمایاں تھے۔ رشید کی ماں نے تانگا رکتے ہی اپنے دوپٹے میں بندھے پیسے کھولے اور ان میں سے 30 روپے نکال کر کوچوان کے ہاتھ میں دے کر تانگے سے اتر گئی۔ اس کے اترتے ہی تانگا آگے بڑھ گیا اور کچھ ہی لمحوں میں اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ دروازے کے سامنے پہنچتے ہی اس نے پردہ ہٹا کر اس کی کنڈی کو پکڑ کر زور زور سے ہلایا تو کچھ ہی دیر میں اندر سے کسی کے دروازہ کھولنے کی آواز سنائی دی۔ دروازہ کھلتے ہی سامنے وہی عورت کھڑی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اس نے اسے اندر آنے کے لیے راستہ دیا۔ اس کے اندر آتے ہی دروازہ بند کر کے وہ اس کے پیچھے پیچھے چلی آئی۔ رسمی دعا سلام کے بعد اور تھوڑی بہت خاطر مدارات کے بعد وہ دونوں شاہ بابا سے ملنے ان کے ٹھکانے کی جانب چل دی۔ شاہ بابا کا گھر تلاش کرنے میں انہیں کوئی مشکل پیش نہیں آئی، کیونکہ وہ عورت پہلے بھی 1-2 بار ان سے مل چکی تھی۔ گاؤں کے آخری مکان کے ساتھ والا گھر شاہ بابا کا ٹھکانہ تھا۔ لکڑی کے بوسیدہ سے دروازے پر سرخ رنگ کیا ہوا تھا، جس پر کالے رنگ سے 2 کووں کی تصویریں بنی ہوئی تھیں، جن کی چونچیں سفید دھاگوں سے بندھی ہوئی تھیں۔ بہت عجیب قسم کی تصویریں تھیں، جن کا مقصد سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ دروازے پر پہنچتے ہی اس عورت نے آگے بڑھ کر کنڈی بجائی تو اندر سے ایک نیولے کی شکل کے آدمی نے دروازہ کھولا، اور پھر جیسے ہی اس کی نظر ان دونوں پر پڑی، اس نے پیچھے ہٹ کر انہیں اندر آنے کا راستہ دے دیا۔ رشید کی ماں بڑے غور سے اس نیولے کی شکل کے آدمی کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ آدمی اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے وہ کسی سانپ کے چھوٹے سے بچے کو دیکھ رہا ہو کہ موقع ملتے ہی اس کے سر کو کچا چبا جائے۔ یہ خیال اسے صرف ایک لمحے کے لیے آیا، اس کے بعد اس کے پوچھنے پر وہ چونکی۔ وہ اس عورت سے ان کے یہاں آنے کا مقصد پوچھ رہا تھا، اور پھر جب اسے یہ پتا چلا کہ وہ شاہ بابا سے ملنے آئی ہیں تو اس نے ایک طرف اشارہ کر دیا۔ وہ دونوں اس کے بتائے ہوئے ٹھکانے کی جانب بڑھ گئیں۔ دائیں طرف ایک چھوٹا سا کمرہ دکھائی دے رہا تھا، جس کا کوئی دروازہ نہیں تھا اور اندھیرا دکھائی دے رہا تھا۔ دروازے کے باہر لکڑی کا ایک کھٹولا رکھا ہوا تھا، جس میں غالباً گاؤں کے لوگ گائے بھینسوں کو چارہ کھلاتے تھے، اور اس کے ساتھ ہی ایک نلکا لگا ہوا تھا جس کے نیچے کافی سارا پانی کھڑا تھا، جس پر پرندے اپنی پیاس بجھا رہے تھے۔ وہ دونوں چلتی ہوئی اس بغیر دروازے کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص ایک گیروے رنگ کا لنگوٹ باندھے بیٹھا تھا۔ اس کے مٹی سے اٹے بال اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے، اس کی داڑھی کے بال بھی الجھے ہوئے تھے۔ ہاتھوں کے ناخنوں میں بھرا میل دیکھ کر کراہت محسوس ہو رہی تھی۔ رشید کی ماں تو شاید تصور میں کسی نورانی بزرگ کا حلیہ بنا کر آئی تھی، لیکن اب اس شاہ بابا کو دیکھ کر اسے بڑی حیرانی ہوئی تھی۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ فوراً یہاں سے بھاگ جائے، لیکن پھر اس نے یہ سوچا کہ اس کے ساتھ آئی ہوئی عورت برا محسوس نہ کرے، اس لیے چپ چاپ کھڑی رہی۔ وہ بوڑھا شخص مراقبے کی حالت میں بیٹھا ہوا تھا،
پھر یکدم جھرجھری لیتے ہوئے اپنی آنکھیں کھول دی۔ بھینس کی طرح موٹی موٹی آنکھیں جن کا رنگ گہرا سرخ ہو رہا تھا، یوں لگتا تھا جیسے ان میں خون اترا ہوا ہو، بڑا بھیانک منظر پیش کر رہی تھی جن کی طرف دیکھ کر خوف طاری ہوتا تھا۔ وہ سہمے سہمے انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تو یہ ہے وہ بد نصیب جو اپنی بہو کے ہاتھوں ذلیل ہو رہی ہے؟ بوڑھے نے اس کے ساتھ کھڑی عورت سے سوال کیا۔ ہاں شاہ بابا، یہی وہ بد نصیب عورت ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا اور جس کی زندگی اس کی بہو نے اجیرن کر رکھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا بیٹا بھی اس کے ہاتھوں بہت تکلیف میں مبتلا ہے۔ اس لیے میں اسے یہاں لائی ہوں تاکہ اس کو کوئی تعویذ وغیرہ دے جس کے استعمال سے اس کا اپنی بہو سے پیچھا چھوٹ جائے۔ اس عورت نے تفصیل بتائی۔ ٹھیک ہے، صرف تمہارے کہنے پر میں اس کا کام کروں گا، لیکن اسے یہ تو بتا دیا ہے نا کہ میں اس کام کے پیسے نہیں لیتا، لیکن میری صرف یہ شرط ہے کہ یہ اس مندر میں موجود چبوترے پر رکھے گلدان میں 2 روز تک مسلسل نیلوفر یعنی کنول کے پھول لا کر رکھے گی، اور اگر اس نے ذرا بھی لاپرواہی یا سستی کی تو اس سے اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اگر اسے یہ شرط منظور ہے تو میں آج بلکہ ابھی سے اس کا کام شروع کر دیتا ہوں، اور ٹھیک 3 روز بعد اس کی بہو خود بخود اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ بوڑھے نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ایسا کہتے ہوئے اس کے چہرے پر یوں خباثت چھائی ہوئی تھی جیسے کوئی بھوکا بھیڑیا اپنے سامنے کسی بھیڑ کے بچے کو دیکھ کر دبوچنے کے لیے بے چین ہو۔ رشید کی ماں سر جھکائے اس کی باتیں سن رہی تھی، اس لیے وہ اس کا منحوس چہرہ دیکھ نہ پائی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا، اس پر تو بس یہی دھن سوار تھی کہ کسی طرح اس کا پیچھا اپنی بہو سے چھوٹ جائے اور وہ سکون سے اپنی زندگی گزارے۔ اسے یوں لا تعلق بنے دیکھ کر اس کے ساتھ والی عورت نے شاہ بابا سے اشاروں ہی اشاروں میں کچھ کہا، اور اس کی بات کا جواب ہاں میں دیتے ہوئے اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ سے ایک تعویذ جھپٹ لیا۔ گھر سے نکلتے ہی اس نے اپنی لچھے دار گفتگو سے رشید کی ماں کو شیشے میں اتارا اور پھر تعویذ اس کی مٹھی میں پکڑاتے ہوئے اس کو استعمال کرنے کا طریقہ سمجھانے لگی۔ کمرے میں بند ہوئے اسے تقریباً 2 گھنٹوں سے زیادہ کا عرصہ بیت گیا تھا، اور بھوک سے اس کے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے کوئی اسے تہخانے میں بند کر کے بھول گیا ہو۔ کمرے کی دیواریں سپاٹ تھیں۔ ابھی اسے بیٹھے چند ہی منٹ ہوئے تھے کہ اچانک ایک دیوار میں پتلی سی لکیر بننے لگی، یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت آہستہ سے اس میں کسی تیز دھار آلے کی مدد سے درز بنانے کی کوشش کر رہا ہو۔ دھیرے دھیرے لکیر موٹی ہوتی چلی گئی اور پھر اس قدر چوڑی ہو گئی کہ اس کے دوسری طرف کا منظر صاف نظر آنے لگا۔ وہ بڑے غور سے اس طرف دیکھ رہی تھی۔ تقریباً 3 انچ تک دیوار سرکنے کے بعد 2 بھیانک ہاتھوں نے مخالف انداز میں دیوار کو پکڑا اور مخالف سمت میں دھکیل دیا۔ ہاتھوں کے ناخن لمبائی کی وجہ سے مڑ گئے تھے۔ یہ منظر دیکھتے ہی اس کے منہ سے خوف کے مارے چیخ نکل گئی۔ اس کے اچانک چیخنے سے کمرے کی خاموشی میں بھونچال آ گیا اور اس کی چیخ کی باز گشت کانوں کے پردے پھاڑنے لگی۔ اس کا اس طرح چیخنا اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا، اور یکلخت وہ دونوں ہاتھ دوبارہ دیوار کی دوسری طرف غائب ہو گئے اور دیوار پھر سے برابر ہو گئی۔ وہ جو خوف سے اپنی آنکھیں بند کیے چیخے جا رہی تھی، جب اس نے کافی دیر تک یہ محسوس کیا کہ اس کمرے میں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، تو اس نے یکدم اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا۔ کمرے کی چاروں دیواریں پہلے والی حالت میں تھیں اور وہاں اس کے علاوہ کوئی اور زیرو موجود نہ تھا۔ یہ دیکھ کر اس نے اطمینان کا سانس لیا اور دوبارہ چٹائی پر بیٹھ گئی۔ بھوکے پیٹ ہونے کی وجہ سے اس پر نقاہت طاری ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ لہراتی ہوئی فرش پر ہی ڈھیر ہو گئی۔ اس کے زمین پر گرتے ہی سامنے کی دیوار میں اچانک ایک دروازہ نمودار ہوا اور مریخ پر پائے جانے والی مخلوق سے ملتی جلتی شکل کے 2 بونے آدمی کمرے میں داخل ہوئے اور جلدی سے آڑی ترچی پڑی سوراں کو خاموشی سے اٹھایا اور دیوار میں نمودار ہونے والے دروازے میں سے لے کر نکل گئے۔ ویران مندر میں نہ جانے کیسے کیسے اسرار چھپے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے اور خالی مکان بھی شیطانی روحوں کا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ چونکہ یہ مندر کافی عرصے سے ویران پڑا ہوا تھا، اس لیے اس میں بھی بہت سی خبیث روحوں نے ڈیرے جما لیے تھے، جن کے اثرات آہستہ آہستہ کھلتے جا رہے تھے۔ لیکن سب سے عجیب بات تو یہ تھی کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی کسی کو کسی کے کرتوتوں کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ یا اس مندر میں پائے جانے والی کوئی بھول بھلائیوں کا کمال تھا کہ وہ سب ایک دوسرے کے سامنے نہیں آ پا رہے تھے؟
صبح کے تقریباً 10 بجے کا وقت ہوگا جب 18 افراد کا ایک دستہ ہاتھوں میں رائفلیں اور ٹارچیں لیے جنگل کی طرف جانے والے راستے پر چل رہے تھے۔ یہ سب اسی متاثرہ گاؤں کے افراد تھے جہاں گزشتہ شب ایک انسانی درندے نے ایک بچے کو اٹھا لیا تھا، لیکن گاؤں والوں کی ہمت اور بہادری کی وجہ سے وہ بچہ اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا اور اس وقت زندہ سلامت اپنے ماں باپ کے ساتھ گھر میں موجود تھا۔ رات پنچایت میں یہی فیصلہ ہوا تھا کہ صبح ہوتے ہی اس انسانی درندے کو جنگل میں جا کر تلاش کیا جائے اور اسے موت کی گھاٹ اتار دیا جائے تاکہ پھر کبھی وہ دوبارہ گاؤں میں آنے کی جرت نہ کر سکے۔ اور اسی نتیجے میں آج صبح وہ سب گاؤں کے نمبردار کی سربراہی میں اسلحے سے لیس ہو کر جنگل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کارتوسوں کی پیٹیاں انہوں نے اپنی اپنی کمر سے باندھ رکھی تھیں اور کسی خطرے کے پیش نظر کہ کہیں انہیں جنگل میں رات نہ ہو جائے انہوں نے ٹارچیں بھی پکڑی ہوئی تھی۔ یہ تقریباً 4 ایکڑ کے قریب پھیلا ہوا جنگل تھا جس میں جا بجا سفیدے اور سنبل کے درخت تھے۔ گنجان ہونے کی وجہ سے کہیں کہیں درختوں میں سے سورج کی روشنی زمین پر پڑ رہی تھی، ورنہ ہلکا ہلکا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ درختوں پر چہچہاتے پرندے اپنی اپنی بولیاں بول رہے تھے۔ کیونکہ قریب کا جنگل تھا اس لیے کبھی بھی انہوں نے یہاں کوئی خونخوار جانور یا درندہ نہیں دیکھا تھا، لیکن گزشتہ رات اس انسانی درندے کی آمد نے انہیں پریشان کر دیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ درندہ کہاں سے آیا ہے اور اب بھی جنگل میں موجود ہے یا راتوں رات کہیں اور چلا گیا ہے۔ ان سب سوالوں کا جواب تو انہیں اسی وقت مل سکتا تھا جب وہ جنگل کے اندر جا کر اسے تلاش کرتے۔ یہ سب باتیں سوچتے ہوئے وہ جنگل کے کنارے کے قریب جا کر ٹھہر گئے۔ زمین کچی ہونے کی وجہ سے انہوں نے سوچا کہ شاید اس درندے کے قدموں کے نشان انہیں مل جائیں تاکہ ان پر چلتے ہوئے انہیں اس کا کوئی سراغ مل جائے، لیکن یہ سب ان کی خام خیالی تھی، کیونکہ کچی زمین ہونے کی وجہ سے اس پر مختلف جانوروں اور انسانوں کے قدموں کے نشان گڈمڈ ہو رہے تھے، اس لیے ان میں یہ پہچان کرنا قطعی ناممکن تھا کہ اس درندے کے نشانوں کو پہچانا جائے۔ اس پر وقت ضائع کرنے کی بجائے انہوں نے دائیں طرف دکھائی جانے والی ایک کچے راستے کی طرف نظریں دوڑائیں۔ وہ راستہ سیدھا جنگل کے اندر کی طرف جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ اسے دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے کافی عرصے تک کسی نے اس پر سفر نہ کیا ہو، کیونکہ اس پر جمی ہوئی مٹی اور دھول یہ چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ اسے ابھی تک کسی انسان یا جانور کے قدموں نے نہیں چھوا۔ وہ بڑی حیرت سے اس راستے کو دیکھ رہے تھے۔ انسانی عقل سے بالا تر بات تھی جو اپنی پوری سچائی کے ساتھ ان کے سامنے کھڑی تھی، کیونکہ جس جگہ وہ کھڑے تھے وہاں تو یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی قافلہ یہاں کچھ دیر کے لیے ٹھہرا ہو، لیکن اس کے ساتھ جڑے ہوئے راستے کو دیکھ کر وہ سب حیرت سے آنکھیں پھاڑے وہ منظر دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر تک بت بنے رہنے کے بعد نمبردار کی آواز سنتے ہی وہ سب سکتے کی کیفیت سے باہر آ گئے۔ نمبردار انہیں آگے بڑھنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اس کی بات سنتے ہی وہ سب اس راستے کی طرف بڑھ گئے۔ رشید کی ماں اس عورت سے فارغ ہوتے ہی دوبارہ تانگا پکڑ کر گھر واپس لوٹ آئی۔ تعویذ اس نے دوپٹے کے ساتھ باندھ لیا تھا اور گھر میں داخل ہوتے ہی وہ سیدھی اپنے کمرے میں گھس گئی۔ اس کی بہو شاید باورچی خانے میں کھانا پکانے میں مصروف تھی، اسی لیے اس نے اسے اندر آتے تو دیکھ لیا تھا، لیکن وہ آتے ہی اندر کمرے میں کیوں گھس گئی تھی اس پر غور نہیں کیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی رشید کی ماں نے جلدی سے تعویذ کھول کر صندوق میں رکھ دیا اور خاموشی سے واپس آ کر صحن میں بچھے تخت پر بیٹھ گئی۔ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو سکی کہ وہ گاؤں میں کیا لینے گئی تھی۔ پہلے تو رشید کی ماں نے سوچا کہ اکیلی ہی اس کام کو سر انجام دے لے، لیکن وہ چونکہ ایک عورت تھی اور شاہ بابا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اسے یہ تعویذ ایک پرانے قبرستان میں موجود بہت پرانی قبر میں رکھے ہوئے جلتے چراغ کے تیل میں ڈبونا تھا اور پھر 10 منٹ تک وہیں بیٹھ کر چراغ میں ڈوبے ہوئے تعویذ کی طرف دیکھتے رہنا تھا تاکہ چراغ بجھ نہ جائے، ورنہ اس کا اثر بیکار ہو جانے کا خطرہ تھا۔ یہ بات بھی اسے اس عورت کی زبانی معلوم ہوئی تھی۔ وہ تخت پر بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ اس کام کے لیے اسے کس کو اعتماد میں لیا جائے۔ ایک بار تو اسے یہ خیال آیا کہ وہ اپنے بیٹے رشید سے مشورہ کرے، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ وہ اس کام کے لیے ہرگز راضی نہ ہوگا اس نے یہ خیال جھٹک دیا۔ خیالوں ہی خیالوں میں وہ اپنے محلے میں کسی ایسے شخص یا بچے کے بارے میں بھی سوچ رہی تھی جو کچھ رقم کے عوض اس کے ساتھ قبرستان میں جا کر یہ کام سر انجام دینے میں مدد دے سکے۔ ابھی وہ اسی شش و پنج میں ڈوبی ہوئی تھی کہ یکدم جھپاکے کی طرح ایک خیال اس کے دماغ میں ابھرا اور اسے فیکے موچی کا چہرہ سامنے نظر آنے لگا۔ اس کی جوان بیٹی کی شادی نزدیک تھی
اور ابھی پچھلے ہی دنوں جب وہ اپنی چپل جڑوانے اس کے پاس گئی تھی تو باتوں ہی باتوں میں اس نے ذکر کیا تھا کہ اسے پیسوں کی سخت ضرورت ہے اور اس نے اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے ایک بڑی پیٹی خریدنی ہے۔ یہ ذکر کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو ابھر آئے تھے۔ یہ خیال آتے ہی اس نے فی کے موچی کو اس کام کے لیے راضی کرنے کا سوچا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں غرق تھی کہ اس کی بہو نے اس کے سامنے روٹی یوں لا کر رکھی جیسے جیل میں قیدیوں کو کھانا دیا جاتا ہے۔ اس نے خون کے گھونٹ بھرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور روٹی کی چنگیر میں رکھی روٹی کھانے لگی۔ وہ دل ہی دل میں اس سے پیچھا چھڑانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ دلجیت سنگھ بہت خوش تھا کیونکہ ٹھیک 2 دن بعد اس کی شادی اپنی پسند کی لڑکی پریت کور سے ہونے والی تھی۔ پریت کور وہاں کے ایک مکھیا دارا سنگھ کی چھوٹی بیٹی تھی۔ اس سے بڑی 2 بہنیں اور تھیں جو اپنے اپنے گھروں کی ہو چکی تھیں اور بہت آسودہ زندگی گزار رہی تھیں۔ اپنے گھروں میں بہت خوش تھی۔ کوئی بھائی تھا نہیں، اس لیے چھوٹی ہونے کے ناطے پریت کور ان سب میں لاڈلی تھی۔ خاندان بھر کے سب افراد اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتے نہ تھکتے تھے۔ بھگوان نے اس کے نین و نقش اور رنگ و روپ بھی ایسا دیا تھا کہ جو بھی اسے ایک بار دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ اتنے حسن کی بدولت بھی پریت کور بہت بااخلاق اور حیادار لڑکی تھی۔ خاندان بھر کے وہ افراد بھی جنہیں کبھی اسے دیکھنے کا اتفاق نہ ہوا تھا اس کی پاک دامنی کی قسمیں کھاتے تھے۔ اس کی انہی اچھائیوں کی بدولت خاندان بھر میں ہر کوئی اسے اپنی بہو بنانے کا خواہش مند تھا۔ بہت سے لوگ تو اس سلسلے میں کئی بار رشتے بھی بھجوا چکے تھے، جن میں بہت سے ڈاکٹر، انجینئر اور بزنس مین بھی تھے۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، اس لیے ہر بار کوئی نہ کوئی رکاوٹ کھڑی ہو جاتی اور اس کے گھر والوں کی طرف سے ہی یا تو سوچنے کا وقت مانگ لیا جاتا یا پھر فوراً انکار کر دیا جاتا۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے کہ ایک دن گاؤں کے مکھیا تارا سنگھ کے گھر سے ان کے بیٹے دلجیت سنگھ کا رشتہ آیا۔ دلجیت سنگھ کہنے کو تو ایک مرد تھا لیکن اس کی ادائیں لڑکیوں سے بھی کہیں زیادہ تھیں۔ وہ اس طرح شرماتا جیسے کوئی نئی نویلی دلہن گھونگھٹ میں شرماتی ہے۔ انتہائی باکردار اور باحیا لڑکا تھا۔ گاؤں میں ہر کوئی اس سے دوستی کا خواہش مند رہتا تھا۔ بہت سی لڑکیاں اس سے شادی کا ارادہ رکھتی تھیں لیکن اس نے کبھی بھی ان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ گاؤں کی تمام لڑکیوں کو اپنی بہنوں کی طرح سمجھتا تھا سوائے پریت کور کے۔ پریت کور واحد ایسی لڑکی تھی جسے وہ چاہتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ پریت کور کو بھی یہ احساس تک نہ ہوا تھا کہ کوئی اسے دیوانگی کی حد تک چاہتا ہے۔ ایک بار گاؤں میں بیساکھی کا میلہ تھا جس میں آس پاس کے گاؤں سے بہت سے افراد، جن میں عورتیں، بچے اور بوڑھے بھی تھے، میلہ دیکھنے آئے ہوئے تھے۔ یہ میلہ ہر سال ان کے گاؤں رام گڑھ میں لگتا تھا۔ یہ پورے 3 دن ہوتا تھا اور خوب رونقیں لگی رہتی تھیں۔ مختلف قسم کے کھانوں اور مٹھائیوں کے سٹال لگتے تھے جن پر سجی رنگ برنگی مٹھائیاں اور چیزیں لوگوں کا دل لبھاتی اور وہ انہیں خرید کر اور کھا کر مزے کرتے۔ لوگوں کی تفریح کے لیے مختلف قسم کے جھولے بھی لگائے جاتے جن پر مناسب ٹکٹ ہوتے تھے تاکہ ہر فرد اس سے لطف اندوز ہو سکے۔ اس کے ساتھ وہاں تلوار بازی اور کشتی کے مقابلے بھی ہوتے جن میں کامیاب ہونے والے بہادروں کو گاؤں کا مکھیا دارا سنگھ خصوصی انعامات سے نوازتا اور مقابلے میں ہارنے والوں کی جگہ ضائع ہوتی اور وہ دوبارہ اس گاؤں میں آنے کا تصور بھی نہ کرتے۔ گاؤں کی آبادی تقریباً 2500 نفوس پر مشتمل تھی جن کی روزی کا ذریعہ کھیتی باڑی تھا۔ بہت سے گھرانے مکھیا کی زمینوں پر کام کاج کر کے اپنے پیٹ کی آگ بجھاتے تھے۔ مکھیا چونکہ ایک نیک دل انسان تھا اس لیے گاؤں کے ہر دکھ درد میں بھرپور ساتھ دیتا اور کبھی بھی کسی ضرورت مند کو اپنے گھر کی دہلیز سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا تھا۔ گاؤں کے تمام لوگ اس سے بہت خوش تھے اور ہمیشہ اس کی لمبی زندگی اور صحت کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ گاؤں کے مکھیا نے اس بار بھی بیساکھی کا میلہ بڑی دھوم دھام سے منانے کا بندوبست کیا تھا جس میں شرکت کے لیے اس نے آس پاس کے گاؤں کے تمام سرپنچوں کو دعوت نامے بھجوا دیے تھے تاکہ وہ انہیں پڑھ کر اپنے اپنے گاؤں کے افراد کو اس میلے میں شرکت کے لیے کہہ سکیں۔ جھولے والوں اور مختلف سٹال لگانے والوں کو حسب دستور ہمیشہ کی طرح پیغامات بھجوا دیے گئے تھے تاکہ وہ اپنی اپنی تیاریوں میں لگ جائیں اور کوئی بدمزگی پیدا نہ ہونے پائے۔ اس میلے میں ہر آدمی کی دلچسپی کا خصوصی خیال رکھا جاتا تھا اور اپنے طور پر مکھیا نے کچھ افراد کو چوکیداری کی ذمہ داری بھی سونپی ہوئی تھی تاکہ وہ اس میلے میں کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو جنم لینے سے پہلے ہی کچل دیں۔ اس بار میلے میں دلجیت سنگھ نے بھی تلوار بازی کے مقابلے میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا تھا
اور اس سلسلے میں اس نے اپنے باپو تارا سنگھ کو کہہ دیا تھا اور اسے اس کی اجازت آسانی سے مل گئی تھی کیونکہ تارا سنگھ کو اس کی مہارت کا بخوبی اندازہ تھا۔ ایسا پہلی بار ہونے جا رہا تھا کہ دلجیت سنگھ تلوار بازی کے مقابلے میں حصہ لے رہا تھا، ورنہ پہلے وہ صرف دیکھنے کی حد تک ہی ان مقابلوں میں شرکت کرتا تھا اور جیتنے والوں کی بھرپور حوصلہ افزائی کرتا تھا۔ دوسری جانب پریت کور اپنی بہنوں اور چند سہیلیوں کے ساتھ اس میلے میں شرکت کا پروگرام بنائے بیٹھی تھی اور اس سلسلے میں اس نے اپنے باپو سے اجازت بھی مانگ لی تھی۔ وہ بڑی بے چینی سے بیساکھی کے میلے کا انتظار کر رہی تھی۔ 3 دنوں کی مناسبت سے اس نے مختلف لباس بنوائے تھے جسے دیکھ دیکھ کر اس کی دیگر بہنیں رشک کر رہی تھیں۔ وہ سب حقیقت میں اس کی دیوانی تھیں۔ انہیں اپنی بہن پریت کور سے بے انتہا دلی لگاؤ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ شادی شدہ ہونے کے باوجود وہ باقاعدگی سے اس سے ملنے اپنے میکے آتی رہتی تھیں۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ان سب نے مل کر اس میلے میں شرکت کا پروگرام بنایا تھا۔ پھر ایک دن صبح کا سورج نکلتے ہی گاؤں میں شور برپا ہوا کہ میلے کا آغاز ہوا چاہتا ہے اور لوگ بیل گاڑیوں اور مختلف سواریوں پر سوار رام گڑھ کی جانب رواں تھے۔ بہت سے افراد پیدل ہی سفر کے لیے نکل پڑے۔ رام گڑھ چونکہ 3 کلومیٹر تھا، اس لیے اتنا فاصلہ پیدل طے کرنا گاؤں کے لیے معمولی بات تھی، اس لیے وہ خوشگپیوں میں مصروف میلے کی جانب جا رہے تھے۔ پریت کور کے لیے اس کے باپو نے ایک بہترین سواری کا بندوبست کر دیا تھا جس میں ایک شاندار بگھی شامل تھی۔ وہ سب اس وقت خوشگپیوں میں مصروف بگھی میں سوار رام گڑھ کی جانب بڑھ رہی تھی۔ بگھی دھیمے دھیمے قدموں سے اپنی منزل کی جانب بڑھ رہی تھی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ مسلسل سفر کرنے کے بعد وہ رام گڑھ پہنچ گئے۔ گاؤں میں بہت رش تھا۔ مختلف قسم کے کھانے پینے کے سٹال لگے ہوئے تھے۔ ایک جانب بہت بڑا سٹیج بنایا گیا تھا جو کہ وہاں کے سرپنچوں اور مکھیاؤں کے لیے بھی تھا۔ لوگوں کی تفریح کے لیے مختلف قسم کے جھولے بھی لگائے گئے تھے۔ بگھی کو ایک جانب کھڑا کر کے وہ سب اس سے اتر کر ایک جانب بنے ہوئے ایک حویلی نما گھر کی جانب بڑھ گئیں۔ اس حویلی میں اس کے باپو کے پرانے جاننے والے رہتے تھے۔ جب بھی گاؤں میں بیساکھی کا میلہ لگتا تھا تو وہ یہی آن کر ٹھہرتے تھے۔ یہاں کچھ دیر آرام کرنے اور تیار ہونے کے بعد وہ سب مل کر میلے میں نکلتے تھے۔ حویلی کے مکینوں کو ان کے آنے کی خبر پہلے ہی کر دی گئی تھی، اس لیے ان کے وہاں پہنچتے ہی اس کے مکین ان کے استقبال کے لیے آنکھیں بچھائے کھڑے تھے۔ پریت کور کے باپو ہر سال اس حویلی کے مکینوں کو سال بھر کا راشن ڈلوا دیتے تھے جس میں چاول، گندم، مختلف قسم کی دالیں اور دیسی گھی شامل ہوتا تھا، جس کی وجہ سے وہ سب پریت کور کے باپو کے احسان مند تھے اور بدلے میں جب بھی میلے میں پریت کور اور اس کے دیگر عزیز و اقارب کی شرکت ہوتی تو وہ بھی ان کی خاطر مدارات میں کوئی کسر باقی نہ رہنے دیتے اور دل کھول کر ان کی خدمت کرتے اور اس طرح وہ ان کے احسان کا بدلہ اتارنے کی کوشش کرتے۔ پریت کور نے انہیں کبھی بھی ان کی حیثیت کا احساس تک نہ ہونے دیا تھا۔ ایسا کرنے میں وہ حق بجانب تھی کیونکہ اس کی نرم دل طبیعت اور معصومانہ پن اس بات کا بین ثبوت تھا۔ شام ہو گئی تھی اور کچھ دیر تک حویلی میں سستانے کے بعد وہ سب میلے میں سیر و تفریح کے لیے نکل پڑے۔ میلہ لوگوں سے کھچا کھچ بھرا پڑا تھا، کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ وہ سب گھومتے گھماتے اور آپس میں ہنسی مذاق کرتے جا رہے تھے اور پھر ایک ایسے پنڈال کے سامنے جا کر رک گئے جہاں بہت سے لوگ گھیرا بنائے کھڑے تھے۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ ابھی کچھ ہی دیر میں وہاں تلوار بازی کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے جس میں آس پاس کے بہت سے گاؤں کے سورما حصہ لے رہے تھے، جن میں کچھ لوگ دلجیت سنگھ کا نام بڑے ادب اور فخر سے لے رہے تھے۔ ان کی باتوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ دلجیت سنگھ پاس کے گاؤں کے مکھیا تارا سنگھ کا بیٹا تھا اور تلوار بازی میں اپنا ثانی نہ رکھتا تھا۔ ان کی باتوں نے انہیں تجسس میں مبتلا کر دیا تھا اور انہوں نے وہیں ایک جگہ بیٹھ کر مقابلہ دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ ابھی انہیں بیٹھے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک جانب سے شور اٹھا اور لوگوں کے جھرمٹ میں 10-12 لمبے تڑنگے افراد ہاتھوں میں تلواریں اٹھائے بڑھے چلے آ رہے تھے۔ تلواروں کی دھار دھوپ نہ ہونے کے باوجود خوب چمک رہی تھی۔ نہ جانے کس قسم کی تلواریں تھیں۔ وہ سب تلواروں کو اپنے ہاتھوں میں لہراتے بہت پرجوش نظر آ رہے تھے۔ ان کے پنڈال میں پہنچتے ہی ڈھول والوں نے زور و شور سے اپنے ڈھول پیٹنے شروع کر دیے اور پھر ایک جانب سے بگل کی بھاری آواز گونجی جسے سنتے ہی پنڈال میں نظر آنے والے تمام افراد وہاں سے کھسک لیے۔ باقی رہ جانے والوں میں سے صرف 10-12 افراد ہی رہ گئے تھے جنہوں نے مقابلے میں حصہ لینا تھا۔
پھر سرپنجوں کا رومال لہراتے ہی دو افراد اچھل کر پنڈال میں بنے ایک دائرے میں داخل ہو گئے اور ایک دوسرے کو خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا۔ دیکھنے میں لگتا تھا جیسے وہ دونوں اپنے کام میں مہارت رکھتے ہیں۔ وہ دونوں بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے پر وار کر رہے تھے اور چونکہ دونوں ماہر تھے اس لیے دونوں کو کافی زخم آئے تھے۔ مسلسل 1 گھنٹے تک لڑنے کے بعد دونوں تھک ہار کر زمین پر گر گئے اور اس طرح ہار جیت کا فیصلہ کیے بغیر یہ مقابلہ برابر رہا۔ یکے بعد دیگرے سورما بھی پنڈال میں آتے رہے اور اپنے اپنے داؤ آزماتے رہے۔ ان میں سے 2 سورما کامیاب رہے اور سرپنجوں نے انہیں فاتح قرار دیتے ہوئے نقد انعامات کا اعلان کر دیا۔ اعلان سنتے ہی کامیاب سورما کامیابی کے نشے میں دھت چیخ چیخ کر وہاں لوگوں کو بزدلی کا طعنہ دینے لگے اور للکارنے لگے کہ بھری پنڈال میں اگر کوئی مرد کا بچہ ہے تو ان کے سامنے آئے اور انہیں شکست دے کر دکھائے۔ لیکن تمام افراد یوں کھڑے تھے جیسے انہیں سانپ سونگھ گیا ہو۔ ابھی انہیں للکارتے چند ہی منٹ گزرے ہوں گے کہ ایک خوبرو نوجوان جس نے بڑا نفیس لباس زیب تن کیا ہوا تھا اور چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ تھی، ہاتھ میں تلوار پکڑے پنڈال میں داخل ہوا۔ اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر للکار مارتے دونوں سورما چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ نوجوان آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ان کے قریب آن کر رک گیا اور مخاطب ہوا، میں تم دونوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر تم دونوں مجھے شکست دینے میں کامیاب ہو گئے تو میں 2 بیگھے زمین تم دونوں کے نام لکھ دوں گا، اور اگر تم دونوں ناکام رہے تو خود اپنے ہاتھوں سے اپنے اپنے سر کے بال مونڈ دو گے اور دوبارہ کبھی اس گاؤں میں نہیں آؤ گے۔ دلجیت سنگھ نے انہیں تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کی یہ بات سن کر وہ دونوں ہنس پڑے۔ انہیں اس کی دماغی حالت پر شک ہونے لگا کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ نوجوان چند منٹ بھی ان کے سامنے نہیں ڈٹ سکے گا۔ یہ نوجوان دلجیت سنگھ تھا جو پہلے ہی تلوار بازی کے مقابلے میں حصہ لینے کا ارادہ کر چکا تھا۔ ان دونوں سورماؤں کی باتیں سن کر جوش میں سیدھا پنڈال میں داخل ہو گیا تھا۔ سرپنچ جو مقابلہ ختم سمجھ کر سٹیج پر سے اٹھنے ہی والے تھے، ایک نوجوان کو پنڈال میں جاتے دیکھ کر دوبارہ اپنی اپنی نشستوں پر براجمان ہو گئے تھے۔ لیکن اتنی دور سے انہیں ان کی گفتگو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن ان کے انداز سے یہ ضرور ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کسی بات پر بحث کر رہے ہیں۔ اور پھر کچھ ہی دیر میں ان دونوں نے آگے بڑھ کر اپنی اپنی تلواریں فضا میں لہرائیں اور یکدم اس نوجوان پر حملہ آور ہو گئے۔ ان کے تیور دیکھتے ہی اس نوجوان نے بھی جلدی سے اپنی تلوار سنبھالی اور وائے گرو کا نعرہ فضا میں بلند ہوا اور بجلی کی کوندے کی مانند اس کی تلوار چمکی اور ایک ہی وار میں ایک سورما کی تلوار لکڑی کی طرح آدھی کٹ کر ایک جانب گر گئی اور آدھی تلوار دستے سمیت اس کے ہاتھ میں موجود تھی، جسے وہ حیرت سے کبھی دیکھتا اور کبھی زمین پر پڑی تلوار کے ٹکڑے کو۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اچانک ایسا کیا ہوا کہ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے منو وزنی ہتھوڑا اس کی کلائی پر مار دیا ہو۔ کچھ لمحوں تک تو کسی کی سمجھ میں بھی یہ نہیں آیا کہ کیا معاملہ ہوا، لیکن معاملہ بھانپتے ہی فضا تالیوں سے گونج اٹھی۔ سورما کے پاس چونکہ اب لڑنے کے لیے کچھ نہ تھا، اس لیے وہ سکتے کی سی حالت میں کھڑا تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھتے ہی دوسرے سورما نے زوردار نعرہ مارتے ہوئے اس نوجوان پر حملہ کر دیا۔ حملہ اتنا شدید تھا کہ نوجوان کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا اور تلوار کی نوک اس کے کندھے کو رگڑتی ہوئی آگے نکل گئی۔ چوٹ اتنی گہری نہیں تھی، صرف کندھے کی تھوڑی سی کھال ہی چھل گئی تھی، لیکن نوجوان اب سنبھل گیا تھا۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے تیزی سے پینترا بدلا اور پلٹ کر جوابی وار کیا۔ اس نے تلوار کا ہاتھ گھماتے ہوئے سورما کی کلائی پر وار کرنا چاہا، لیکن دوسری طرف بھی تلوار بازی کا ماہر تھا۔ اس نے خود کو اس کے حملے سے بچاتے ہوئے جھکائی دی اور ہاتھ اوپر اٹھا کر تیزی سے دوبارہ وار کیا۔ اس بار اس کا نشانہ چوک گیا اور وہ گرتے گرتے بچا، اور اس بات کا فائدہ لیتے ہوئے نوجوان نے تیزی سے اس کے سینے پر وار کر دیا۔ تلوار کسی نوکدار سریے کی طرح اس کے سینے پر پڑی اور سیدھی اس کو چیرتی ہوئی اندر گھس گئی۔ سورما کے منہ سے ایک زوردار چیخ بلند ہوئی اور خون کا فوارہ بہہ نکلا۔ خون تیزی سے بہنے کی وجہ سے اس پر نقاہت طاری ہونے لگی۔ پنڈال لوگوں کے زوردار نعروں سے گونجنے لگا اور کچھ لوگ بھاگ بھاگ کر پنڈال میں آنے لگے اور اس نوجوان کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ پریت کور بھی سانس روکے یہ تلوار بازی کا مقابلہ دیکھ رہی تھی۔ اسے اس نوجوان کی بہادری بہت اچھی لگی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں سورماؤں کو چت کر دیا تھا، جو اپنے غرور کے نشے میں نہ جانے کیا کیا بک رہے تھے۔ بعد میں لوگوں کی باتوں سے اسے معلوم ہوا کہ اس نوجوان کا نام دلجیت سنگھ ہے اور وہ ساتھ کے گاؤں کے مکھیا کا سپوت ہے۔
پریت کور دل ہی دل میں اس نوجوان کی گرویدہ ہو چکی تھی، وہ دل ہی دل میں اسے چاہنے لگی تھی۔ پھر کچھ وقت بتا کر وہ سب لوگ اپنے اپنے گاؤں واپس پہنچ گئے۔ پریت کور کو اس بات کا اندازہ تک نہ ہو سکا تھا کہ لوگوں کے اس ہجوم میں کوئی اسے بھی نظر بھر کر دیکھ چکا تھا، نہ صرف دیکھ چکا تھا بلکہ اپنے دوستوں سے اس کے بارے میں معلومات بھی حاصل کر چکا تھا۔ دلجیت کی زندگی میں یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے کسی لڑکی کو نظر بھر کر دیکھا تھا، ورنہ وہ کبھی بھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتا تھا۔ لیکن نہ جانے اس لڑکی میں کیا کشش تھی کہ وہ چاہتے ہوئے بھی اپنی آنکھوں کو اس معصوم چہرے سے ہٹا نہ سکا۔ پریت کور اس کے پڑوس کے گاؤں میں ہی رہتی تھی اور فاصلہ بھی کچھ زیادہ نہ تھا، اس لیے وہ جب چاہتا اس کے گاؤں جا سکتا تھا۔ دن گزرنے لگے اور اس دوران وہ کئی بار پریت کور کے گاؤں ہو آیا تھا، لیکن اتنے چکر لگانے کے باوجود اسے صرف 2 بار ہی اس کا چہرہ نظر آیا تھا، اور اس کی لاکھ کوششوں کے باوجود وہ اسے دوبارہ نہ دیکھ پایا تھا۔ تھک ہار کر اس نے اپنا رشتہ اس کے گھر بھجوانے کا ارادہ کر لیا۔ چند ہی دنوں میں بزرگوں کے میل جول سے یہ رشتہ بخیر و خوبی طے پا گیا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں اور گھر کے سب افراد بارات لے کر پریت کور کے گاؤں جانے کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے۔ بگھیوں میں جتے ہوئے سفید گھوڑے بہت خوبصورت لگ رہے تھے، اپنے ماتھوں پر سجے ہوئے زرد رنگ کے تاج پہنے وہ بہت حسین دکھائی دے رہے تھے۔ گھر کے تمام افراد سمیت تقریباً 40 کے قریب افراد تھے جو کہ بارات میں سب شامل تھے، جن میں بچے، بوڑھے اور خواتین بھی تھیں۔ سب کے چہرے خوشی سے تمتما رہے تھے۔ وہ سب دلہن کے گاؤں جلد از جلد پہنچ کر اس حسین چہرے کو دیکھنا چاہتے تھے جس نے ان کے شہزادے جیسے دلجیت سنگھ کا دل جیت لیا تھا۔ وہ دلجیت سنگھ جس نے کبھی سپنے میں بھی کسی لڑکی کو نہ دیکھا تھا، نہ جانے کیسے اس لڑکی کا دیوانہ بن گیا تھا کہ چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ ہو گیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے شادی جیسے بندھن میں بندھنے جا رہے تھے۔ سب افراد سکتے کسی کیفیت میں اس جگہ کھڑے حیرت سے اس راستے کو دیکھ رہے تھے جس پر جمی دھول سے صاف ظاہر تھا کہ اسے اب تک کسی جانور یا انسانی پاؤں نے کبھی چھوا تک نہ ہو۔ ابھی وہ سب اسی سوچ میں غرق تھے کہ انہیں یکدم نمبردار کی آواز نے جیسے چونکا دیا۔ نمبردار انہیں اسی جڑے ہوئے راستے کی طرف بڑھنے کی تلقین کر رہا تھا اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف بڑھنے لگے۔ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی نادیدہ قوت انہیں اس راستے پر سفر کرنے کے لیے اکسا رہی ہو۔ نمبردار ان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا جس کی وجہ سے انہیں کچھ حوصلہ ہو رہا تھا، لیکن اندرونی طور پر وہ سب سہمے ہوئے تھے کہ نہ جانے کب اور کہاں سے وہ خونی عفریت نمودار ہو جائے اور انہیں آ کر دبوچ لے۔ راستے پر چلتے ہوئے ان کے قدموں کے نشانات بنتے جا رہے تھے۔ وہ سب محتاط نظروں سے چاروں طرف دیکھتے آگے بڑھتے جا رہے تھے، لیکن ان سب کو اس بات کا قطعی احساس تک نہ تھا کہ ان کے پیچھے بننے والے ان کے قدموں کے نشانات تیزی سے مٹتے جا رہے تھے۔ ان نشانات پر پھر سے دھول جمتی جا رہی تھی۔ یہ سب اتنی خاموشی اور پراسرار طریقے سے ہو رہا تھا کہ ان میں سے کسی کو بھی اپنے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی توفیق نہ ہوئی تھی۔ تقریباً آدھا میل تک مسلسل چلنے کے بعد وہ جنگل میں داخل ہو گئے۔ مختلف قسم کے پرندے درختوں پر اپنی اپنی آواز میں چہچہا رہے تھے۔ جنگلی گھاس میں دوڑتے ہوئے چوہے ادھر ادھر پھدکتے پھر رہے تھے۔ سنبل کے درختوں کی بہتات تھی جن پر لگے بڑے بڑے سرخ پھول بہت بھلے دکھائی دے رہے تھے اور ان پر پھدکتی گلہریاں اچھلتی کودتی پھر رہی تھی۔ درختوں کا سلسلہ بہت دور تک پھیلا ہوا تھا۔ تھوڑی دور تک تو درخت کھلے کھلے فاصلے پر تھے، لیکن جیسے جیسے وہ سب آگے بڑھتے جا رہے تھے ویسے ویسے جنگل گنجان اور درختوں کا فاصلہ بھی قدرے کم ہوتا جا رہا تھا، اور ایک جگہ تو انہیں باقاعدہ ایک ایک کر کے درختوں کے درمیان سے نکلنا پڑا۔ وہ سب خاموشی سے ہاتھوں میں اسلحہ اٹھائے دھیرے دھیرے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ اس دوران انہوں نے چند افراد کو اپنے دائیں بائیں نظر رکھنے کا کہہ دیا تھا اور 2 افراد باقاعدہ اپنے پیچھے نظر رکھے ہوئے تھے۔ وہ سب بہت چوکنے انداز میں آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ کچھ دور چلنے کے بعد درختوں کے اندر سے انہیں کسی پرانی اور بوسیدہ عمارت کے آثار نظر آنے لگے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے اس عمارت کے سامنے پہنچ گئے۔ عمارت کو سامنے کی طرف سے جنگلی جھاڑیوں نے گھیرا ہوا تھا۔ شکل سے وہ کوئی بہت ہی پرانا مندر لگ رہا تھا جس کے رنگ و روغن اور عمارت سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے یوں ویران پڑے مدتیں گزر چکی ہوں۔ لوہے کے ایک بڑے گیٹ کے دونوں طرف ستون بنے ہوئے تھے جن کی حالت بھی کافی خستہ تھی۔ ایک نظر میں یوں لگتا جیسے کسی بھی وقت وہ اچانک زمین بوس ہو جائیں گے۔
गेट के ऐन दरमियान में पीतल का एक घंटा झूल रहा था। शायद वो कभी पीतल का रहा होगा, लेकिन इस वक्त इसका रंग ज्यादातर स्याह ही नजर आ रहा था। मंदिर के अंदर जाने के लिए बहुत सी सीढ़ियां थीं, जिनकी बहुत सी ईंटें उखड़ी हुई थीं और बहुत सी खस्ता हालत में लगी हुई थीं। वो सब इमारत के सामने मौजूद चंद दरख्तों के झुंड में मौजूद थे और आपस में सरगोशियों में बातचीत कर रहे थे। इनके ख्याल के मुताबिक शायद वो इंसानी भेड़िया इसी इमारत में छुपा होगा, क्योंकि वो जब से जंगल में चलते आ रहे थे इस वक्त से कोई अनहोनी बात वाक़ई न हुई थी और ना कहीं से उन्हें इस इंसानी भेड़िए की मौजूदगी के कोई आसार नजर आए थे। वो सब इस बात पर भी मुत्तफिक थे कि शायद इस वीरान मंदिर में दाखिल होने का कोई और खुफिया रास्ता भी मौजूद हो और वो दरिंदा इसी रास्ते से आता जाता हो। खैर, ये सब कैसराइयाँ ही मालूम होती थी, असल हकीकत तो इस मंदिर के अंदर जाकर ही मालूम हो सकती थी। काफी देर तक सलाह मशवरा करने के बाद नंबरदार ने अपने चंद आदमी इस मंदिर में भेजने का फैसला सुनाया, जिसके मुताबिक इनमें से 4 आदमी इस इमारत में दाखिल होंगे और वहां का जायजा लेकर इन्हें भी अंदर आने का इशारा देंगे। इस फैसले पर सबने इत्तेफाक किया। फिर 4 आदमी जिन्होंने अपने हाथों में बंदूकें उठाई हुई थी इस मंदिर के मेन गेट की जानिब बढ़ने लगे। वो सीधे जाने की बजाय एक जानिब से आगे बढ़ रहे थे, इसलिए अगर कोई अंदर मौजूद हो तो इन्हें सामने से न देख पाए। नंबरदार इनके साथ जाने के बजाय वहीं रुक गया था, क्योंकि वो चाहता था कि हालात के मुताबिक वहीं रहकर कोई इक़दाम कर सके। शाम का वक्त हो चला था और दरख्तों पर शोर मचाते परिंदे भी खामोश हो गए थे और जंगल में खामोशी यूं तारी थी जैसे जंगल के तमाम चरिंद परिंद हिजरत करके कहीं और जा बसे हों या शायद आराम कर रहे हों। लेकिन जमीन पर चलने वाले इंसान अपने आराम की खातिर इस इफरीत की तलाश में मारे मारे फिर रहे थे, जिसने इन सब का सुकून बर्बाद कर दिया था। नंबरदार और बाकी पीछे बच जाने वाले अफराद दम साधे अपने साथियों को इस मंदिर की जाने बढ़ते देख रहे थे और दिल ही दिल में इनकी सलामती के लिए दुआएं मांग रहे थे। वो चारों आहिस्ता आहिस्ता चलते इस मेन गेट के सामने पहुंच गए। फिर एक दूसरे को इशारा करते ही 2 अफराद हाथों में पकड़ी बंदूकों का रुख सामने की तरफ रखते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगे। बाकी 2 अफराद नीचे सीढ़ियों के पास ही रुककर इनके अंदर जाने का इंतजार करने लगे। वो दोनों अफराद सीढ़ियां चढ़कर इस मंदिर के दालान में पहुंचकर ठहर गए। दाएं जानिब खुश्क पत्तों का एक ढेर मौजूद था और वहां इस कदर गंदगी और गलाजत थी कि जैसे ये मंदिर की बजाय कोई कूड़ेदान हो। लेकिन सबसे हैरतअंगेज बात ये थी कि इस खुश्क पत्तों के ढेर को देखकर यूं लगता था जैसे किसी ने बड़ी नफासत से इसे इकट्ठा किया हो। अभी वो बड़ी हैरत से इसकी तरफ देख ही रहे थे कि अचानक एक स्याह बिल्ले ने अपना सर इस ढेर से बाहर निकाला और इनसे मुखातिब हुआ। अपने दूसरे साथियों को भी अंदर बुला लो, जो सीढ़ियों से कान लगाए नीचे खड़े हैं। बिल्ले के मुंह से इंसानी आवाज सुनते ही इनके रंग फक हो गए और इनके जिस्म यूं हो गए जैसे काटो तो लहू नहीं। पूरी दुनिया में तहकीक के मुताबिक अब तक सिर्फ 2 परिंदों को इंसानी आवाज में बोलने का शर्फ हासिल है, जिसमें एक मैना है और दूसरा तोता। इन दोनों की जबानें इंसानी जबान से मिलती हैं, इसलिए इन दोनों परिंदों को इंसानी लहजे में सिखाना बहुत आसान होता है और ये बहुत जल्दी इंसानी आवाज में बोलना सीख लेते हैं। इसलिए इस बिल्ले को इंसानी आवाज में बोलता देखकर इनकी हैरत बजा थी और फिर इन दोनों के कदम तो मंदिर के फर्श से यूं चिपक गए थे जैसे लोहा किसी मकनातीस से चिमट जाता है। वो बेबसी से खड़े इसी बिल्ले की तरफ देख रहे थे। अचानक इस बिल्ले ने एक लंबी छलांग लगाई और सीधा इन बुत बने जिस्मों से किसी तोप के गोले की तरह टकराया। वो दोनों जिस तरह सकते की हालत में खड़े थे, शायद कयामत तक कभी होश में ना आते, लेकिन इस खौफनाक बिल्ले ने उन्हें चंद मिनटों में ही होश दिला दिया था। इन्हें यूं महसूस हुआ जैसे इनके सीनों पर किसी ने बहुत भारी हथौड़ा दे मारा हो और जिसकी ज़रब से उन्हें अपनी पसलियां टूटती महसूस हुई। और फिर अचानक टकराने से वो दोनों तेजी से जमीन की जानिब गिरने लगे, लेकिन फिर यकदम उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे किसी नादीदा कुव्वत ने पीछे से उन्हें सहारा दे दिया हो। वो आधे खड़े और आधे गिरने के अंदाज में वहीं रुक गए। बिल्ला भी टकराते ही तेजी से जमीन पर गिरा और इन्हें इस अंदाज में खड़े देखकर अपना पंजा बड़े जोरदार अंदाज से एक नौजवान के सीने पर दे मारा। वार इतना जोरदार था कि वो सीधा इसका सीना चीरता हुआ दूसरी तरफ निकल गया। पंजे के वार से इसका सीना फट गया था और इसके मुंह से एक दिल खराश चीख निकली थी और यूं महसूस हुआ जैसे किसी जिंदा इंसान को किसी कुंद छुरी से ज़िबाह किया जा रहा हो। वार से सीने में से इंसानी आज़ा निकलकर बाहर गिर गए, जिसके साथ ही साथ इसका दिल भी जमीन पर जा पड़ा।
بلے نے جھپٹ کر دل کو اپنے پنجوں میں دبوچا اور ایک ہی لمحے میں ہڑپ کر گیا۔ دوسرا نوجوان اپنے ساتھی کا بھیانک انجام دیکھ کر تیزی سے پلٹ کر مندر کی سیڑھیوں کی جانب بھاگا، لیکن بلہ اسے اتنی مہلت کہاں دینے والا تھا۔ اس نے بھاگتے ہوئے نوجوان کو پیچھے سے ہی دوبارہ پنجہ مارا، اور اس بار پنجہ اس کی پیٹھ میں گھس گیا، اور اس کا بھی وہی انجام ہوا، اور اس کا بھی دل اچھل کر جیسے ہی زمین کی جانب گرا، بلے نے جھپٹ کر اسے تھاما اور اسے بھی چٹ کر گیا۔ دونوں نوجوانوں کی چیخیں سن کر نیچے کھڑے ان کے ساتھی ان کی مدد کے لیے لپک کر سیڑھیاں چڑھنے لگے، اور جیسے ہی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچے تو اپنے ساتھیوں کا بھیانک انجام ان کے سامنے تھا۔ دالان میں خون بکھرا ہوا تھا، یوں لگتا تھا جیسے کسی نے بڑی سی گائے ذبح کر دی ہو۔ ان کے ساتھیوں کے کٹے پھٹے جسم زمین پر بکھرے پڑے تھے، اور ان کے نزدیک ایک کالا بلہ بیٹھا خون سے بھرے اپنے پنجے چاٹ رہا تھا۔ ان کے اوپر پہنچتے ہی اس بلے نے بھی ان کی طرف دیکھ لیا تھا، لیکن وہ برابر اپنے پنجے چاٹنے میں مصروف تھا۔ وہ دونوں سکتے کی حالت میں تھے، اور پھر جیسے اچانک انہیں ہوش آ گیا اور وہ اسی کیفیت میں باہر نکل آئے اور واپس پلٹنے کے لیے مڑے اور تیزی سے سیڑھیاں اتر کر واپس جنگل کی جانب دوڑے، لیکن شاید ایسا کرنے میں انہیں دیر ہو چکی تھی۔ اس لیے وہ جیسے ہی مندر کی عمارت سے باہر نکلے، مندر کے سامنے کی دیوار پھٹی اور ایک عورت کا آدھا دھڑ اس میں سے باہر نکلا، جس کی بے نور آنکھیں سیاہ پتلیوں سے آری تھیں، اور اس کا بڑا سارا ہاتھ تیزی سے لہراتا ہوا ان دونوں کی گردنوں تک پہنچا اور انہیں دبوچ کر واپس مندر کی دیوار میں غائب ہو گیا۔ اندر کا منظر تو باہر جنگل میں موجود چھپے ہوئے لوگ شاید نہ دیکھ پائے تھے، لیکن یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر وہ سب خوف سے چیختے ہوئے واپس جنگل میں بھاگنے لگے۔ نمبردار پر بھی خوف کی کیفیت طاری تھی۔ ظاہر ہے وہ بھی ایک انسان تھا، اس لیے اپنے ساتھیوں کا لرزا دینے والا حشر دیکھ کر خوفزدہ ہونا فطری عمل تھا۔ دوسرا، وہ سب ان کے محافظ کے طور پر بھی ساتھ آیا تھا، اس لیے ان کے بھیانک انجام کا خود کو ذمہ دار سمجھ رہا تھا، لیکن چونکہ حقیقت سب کے سامنے تھی اس لیے وہ کم از کم اس طرف سے مطمئن ضرور تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے ان کے بیوی بچوں کا بھی خیال آ رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ افسردہ تھا۔ اس لیے وہ اپنے ساتھیوں کو بھاگتا دیکھ کر انہیں روکنا مناسب نہ سمجھا۔ ویسے وہ اس کی کوئی بات سننے کی پوزیشن میں بھی نہ تھے، اس لیے انہیں واپس جاتا دیکھ کر وہ بھی تیزی سے ان کے پیچھے لپکا۔ دونوں بونے آدمیوں نے ہاتھوں میں جھولتی ہوئی سغرا کو لے جا کر ایک تہخانے میں رکھی لکڑی کی بینچ پر لٹا دیا، اور اس کے دونوں ہاتھوں کو سائیڈ میں لٹکے چمڑے کے بیلٹوں سے کس کر باندھ دیا۔ یہی عمل اس کے دونوں پاؤں پر دہرایا گیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ تہخانے میں موجود ایک سوراخ میں داخل ہو گئے۔ اس سوراخ جیسے 3 اور چوکور سوراخ، جن کی لمبائی اور اونچائی تقریباً 3 فٹ ضرور ہوگی، موجود تھے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دائیں طرف والی دیوار سے ایک عجیب الخلقت شکل کا گوریلا نما انسان نمودار ہوا، جس کے سر کے لمبے بال اس کے شانوں تک جھول رہے تھے۔ چہرے پر گوریلے کی مانند موٹی ناک، جس میں ایک مخملی سا زیور پہنا ہوا تھا، اور اس نے سیاہ رنگ کا لنگوٹ بھی کسا ہوا تھا جس پر زرد رنگ سے دھاریاں بنی ہوئی تھیں، جس کے عین درمیان میں ایک سفید بچھو کی تصویر چھپی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے دائیں ہاتھ میں ایک چمکدار چھری پکڑی ہوئی تھی۔ وہ سوراخ سے نکلتے ہی سیدھا بینچ پر لیٹی سغرا کے نزدیک آن کر ٹھہر گیا۔ وہ اسے یوں للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے اسے کچا ہی چبا جائے گا۔ پھر وہ اپنے لبوں پر زبان گھماتے ہوئے اس کے بازو کی جانب بڑھا اور تیز دھار چھری سے اس کے ننگے بازو پر وار کر دیا۔ سغرا کے منہ سے ایک دل خراش چیخ برآمد ہوئی اور تہخانہ اس کی چیخ سے گونجنے لگا، اور اس کے چہرے پر انتہائی کرب کے آثار پھیل گئے۔ چونکہ وہ کسی کیمیکل کے زیر اثر نہ تھی، اس لیے چھری کا وار سہتے ہی فوراً ہوش میں آ گئی اور تکلیف سے اپنا سر دائیں بائیں پٹکنے لگی۔ پھر اپنے سامنے ایک گوریلا نما انسان کو پا کر دوبارہ بے ہوش ہو گئی۔ بازو کٹتے ہی خون کا ایک فوارہ سا نکلا اور اس کے تازہ تازہ خون بینچ سے ہوتا ہوا نیچے زمین پر گرنے لگا۔ کٹا ہوا بازو اٹھا کر اس گوریلے نما انسان نے ایک زوردار چیخ ماری، یوں لگا جیسے کسی نے بہت تیز والا سائرن بجا دیا ہو۔ ابھی اس کی چیخ کی بازگشت ختم بھی نہ ہوئی تھی، تہخانے کی باقی دیواروں میں موجود دیگر سوراخوں میں سے 2 مزید مکروہ صورت انسان برآمد ہوئے۔ انہوں نے بھی اپنے اپنے ہاتھوں میں مختلف قسم کے اوزار پکڑے ہوئے تھے۔ سغرا، جو کہ تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو چکی تھی اور اپنے ساتھ آئندہ آنے والے حالات سے بے خبر، بینچ پر پڑی تھی۔ ان دونوں مکروہ صورت افراد نے اپنے اپنے اوزاروں سے بینچ پر لیٹی سغرا کے جسم سے اپنے اپنے من پسند گوشت کے ٹکڑے کاٹے
اور ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہوئے دوبارہ ان سوراخوں میں گھس گئے جہاں سے وہ کچھ دیر قبل نکلے تھے۔ تہ خانے کے فرش پر دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے کسی نے ابھی ابھی وہاں کوئی گائے ذبح کی ہو۔ سغراء کا جسم ہولے ہولے کانپنے لگا تھا۔ ایک ویران مندر کے تہ خانے میں ایک زندہ انسان کے کٹے ہوئے جسم کا منظر ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا، جسے دیکھ کر لرزہ طاری ہوتا تھا۔ ان دونوں افراد کے غائب ہوتے ہی ایک بھیانک شکل عورت جس نے اپنی پیٹھ پر ایک مشین باندھ رکھی تھی، جیسے عموماً فصلوں پر سپرے کرنے والے باندھتے ہیں، اور اس کی لمبی سی نوزل اس نے اپنے دائیں ہاتھ میں تھام رکھی تھی۔ اس کے سیاہ چہرے پر لٹکتے ہوئے سرخ بال بہت برے لگ رہے تھے۔ اپنے حلیے سے وہ کوئی چڑیل ہی لگ رہی تھی جسے دیکھ کر خوف آ رہا تھا۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی بینچ پر لیٹی سغراء کے قریب آئی اور نوزل کا رخ اس کی طرف کر کے اپنے ہاتھ سے مشین کی سائڈ پر لگا ہینڈل اوپر نیچے ہلانے لگی۔ اس کے ایسا کرتے ہی سبزی مائل پانی کی ایک موٹی دھار سغراء کے ادھڑے ہوئے جسم پر پڑنے لگی۔ جہاں جہاں اس پانی کی پھوار پڑ رہی تھی وہاں سے اس کا جسم مرکری کی مانند پگھل پگھل کر نیچے بہنے لگا۔ پھر کچھ ہی دیر میں وہاں تہ خانے کے فرش پر پانی ایک ڈھیر کی صورت اکٹھا ہو گیا۔ نہ جانے اس سبزی مائل میں ایسی کیا تاثیر تھی کہ اس نے چند لمحوں میں ایک انسانی جسم کے گوشت اور ہڈیوں کو یوں گلا دیا تھا جیسے ان کا کبھی وجود ہی نہ ہو۔ اس کام سے فارغ ہوتے ہی اس بری شکل عورت نے اپنی پیٹھ پر بندھی مشین اتار کر تہ خانے کے فرش پر رکھ دی اور دائیں طرف نظر آنے والے کاٹ کباڑ میں سے ایک پرانا کپڑا اٹھایا اور اسے زمین پر بکھرا ہوا سغراء کا خون صاف کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں خون کا ایک دھبا تک نہ تھا۔ اس نے کپڑا ایک جانب اچھالا اور دوبارہ سوراخ میں گھس گئی۔ یہ رات کے تقریباً 11 بجے کا وقت ہوگا جب دو سائے سیاہ چادریں اوڑھے شہر سے دور ایک پرانے قبرستان کے دروازے کی جانب بڑھے چلے جا رہے تھے۔ جسمانی خد و خال سے ظاہر ہو رہا تھا کہ ان میں ایک مرد ہے اور ایک عورت۔ وہ دونوں بہت محتاط انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ بڑی خاموشی سے قبرستان کے دروازے کی جانب جا رہے تھے۔ دروازے کے قریب پہنچ کر انہوں نے آہستہ سے لوہے کا آہنی گیٹ کھولا۔ دروازہ چونکہ مقفل نہ تھا اس لیے دھکا لگتے ہی فوراً کھل گیا۔ ویسے بھی اسے بند کرنے کا کوئی جواز نہ تھا، کون سا کسی نے وہاں سے کوئی خزانہ چرا کر لے جانا تھا۔ قبرستان کے سامنے کی دیوار پکی اینٹوں سے بنی ہوئی تھی اور اس کے چاروں طرف جنگلی جھاڑیاں اور گھاس پھوس اگی ہوئی تھی۔ جھاڑیاں ایک باڑ کی صورت اختیار کر گئی تھیں جس کی وجہ سے دور سے وہ دیواریں ہی محسوس ہوتی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی وہ دونوں اندر داخل ہوئے اور دوبارہ دروازہ بند کر دیا۔ قبرستان میں موت کی سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کبھی کبھی نزدیک سے کسی جھینگر کی آواز سنائی دیتی تو لمحہ بھر کے لیے خاموشی میں ارتعاش سا پیدا ہوتا اور پھر خاموشی چھا جاتی۔ یہ قبرستان لگ بھگ 3 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا تھا جس میں دور دور تک بہت سی قبریں بنی ہوئی تھیں، جن میں بہت سی قبریں مرمت اور دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے خستہ حالت میں تھیں اور بہت سی قبریں گڑھوں کی صورت میں تھیں۔ یہ ان کے وارثوں کی بے حسی کا منہ بولتا ثبوت تھیں۔ کبھی کبھی دور سے گیدڑوں کے رونے کی آوازیں سنائی دی جاتی تو دل دہل جاتا۔ کہتے ہیں کہ رات میں آسمانی بلائیں زمین پر اترتی ہیں تو زمین پر چرند پرند اور جانوروں خصوصاً بلی اور کتوں کو وہ نظر آتی ہیں جنہیں دیکھ کر وہ روتے اور چلاتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اپنے بچوں کو مغرب کے وقت گھروں سے باہر نہ نکالو کیونکہ ایسے وقت میں بلائیں باہر نکلتی ہیں اور انہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ جب کبھی کسی جانور کو روتے ہوئے دیکھیں تو فوراً آیت الکرسی کا ورد کرنا چاہیے کیونکہ اس کے پڑھنے سے بری بلاؤں کو آگ لگ جاتی ہے اور وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آیت الکرسی پڑھنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو کہ اس کے پڑھنے والے کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ دونوں خاموشی سے قبرستان میں ایسی قبر کی تلاش میں تھے جو پرانی ہو اور اس پر جلتا ہوا چراغ بھی موجود ہو۔ چلتے چلتے وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں قریب ہی قبرستان کے گورکن کا مکان تھا جس کے اندر سے دیے کی روشنی اس کی دیوار میں بنے ایک گول روشن دان سے باہر آنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ چونکہ رات کا وقت تھا اس لیے وہ بھی خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا، اور ویسے بھی کسی نے قبرستان سے بھلا کیا لینا دینا تھا، اس لیے وہ بے فکری کی نیند سو رہا تھا۔ مکان سامنے دیکھ کر وہ پلٹ کر دوبارہ دوسری جانب بڑھنے لگا۔ شاہ بابا نے انہیں بہت مشکل کام سونپا تھا کیونکہ ایک ایسی قبر جو بوسیدہ بھی ہو اور اس پر چراغ بھی جل رہا ہو
تقریباً ناممکن لگ رہا تھا، کیونکہ زیادہ تر لوگ ان قبروں پر ہی چراغ جلاتے ہیں جو تازہ بنی ہوئی ہوں، ورنہ بوسیدہ اور خستہ قبر جس کا کوئی پرسان حال نہ ہو، بھلا اس پر کوئی چراغ کیوں جلائے گا؟ لیکن اس کے باوجود وہ ایک امید کے سہارے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ پھر کچھ دیر بھٹکنے رہنے کے بعد وہ مایوس ہو گئے اور دل برداشتہ ہو کر واپس جانے کا سوچنے لگے۔ یہ دونوں فیقہ موچی اور رشید کی ماں تھے، جو شاہ بابا کے حکم کے مطابق اس وقت قبرستان میں موجود تھے۔ رشید کی ماں نے بڑی مشکل سے فیقہ موچی کو ایک تبنی رقم دینے کا وعدہ کر کے اس کام کی تکمیل کے لیے رضامند کیا تھا۔ پہلے تو اس نے صاف انکار کر دیا تھا، لیکن جب اسے اس کی بیٹی کی شادی پر اٹھنے والے اخراجات کا احساس دلایا تو اس نے بھی ساتھ دینے کی حامی بھر لی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے اس بات کا بھی وعدہ کرنا پڑا تھا کہ یہ راز مرتے دم تک کسی کو نہ بتایا جائے گا۔ یہ سب باتیں طے کر کے وہ آج اس کام کو سر انجام دینے کے لیے اس وقت اس پرانے قبرستان میں موجود تھے۔ لیکن یہاں پہنچ کر انہیں یہ احساس ہو چلا تھا کہ جس کام کو وہ آسان سمجھ رہے تھے وہ اتنا آسان نہ تھا، بلکہ بہت مشکل کام تھا، اور اب ایک پرانی قبر پر جلتا ہوا چراغ ڈھونڈنا ان کے لیے جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ تک تلاش جاری رکھنے کے بعد وہ دونوں ایک جگہ رک کر آپس میں بات چیت کرنے لگے۔ لگتا ہے اس قبرستان میں ایسی کوئی قبر نہیں جس کی ہمیں تلاش ہے، اس لیے ہمیں آج واپس لوٹ جانا چاہیے اور پھر کسی مناسب وقت میں کسی اور قبرستان جا کر اپنا مقصد حاصل کرنا چاہیے، رشید کی ماں نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ اچھا ہوتا اگر آج ہی ہم یہ کام انجام دے لیتے، کیونکہ روز روز آدھی رات کے بعد اپنے گھروں سے نکلنا کون سا آسان بات ہے، اور پھر اگر گھر کے افراد میں سے کسی کو شک ہو گیا تو ہمارا راز کھل سکتا ہے اور ہم مشکل میں بھی پڑ سکتے ہیں، فیقے نے بھی جواباً کہا۔ لیکن جب ہمیں ایسی قبر ہی نہ ملے گی تو ہم کیسے یہ کام سر انجام دے سکتے ہیں، کیونکہ شاہ بابا کے مطابق اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے تو ہم اپنا مقصد نہیں پا سکتے، رشید کی ماں نے جواب دیا۔ ابھی وہ آپس میں کھڑے سرگوشیوں میں مصروف تھے کہ اچانک انہیں اپنے قریب ایک آہٹ سنائی دی۔ وہ دونوں سہم کر اس طرف دیکھنے لگے اور پھر ایک گونجدار آواز نے خاموشی کا طلسم توڑ دیا۔ دونوں کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے زوردار باجا ان کے کانوں کے قریب لا کر یکلخت بجا دیا ہو۔ انہیں یوں لگا جیسے یہ گونجدار آواز ان کے کانوں کے پردے پھاڑ کر رکھ دے گی، لیکن ایسا صرف ایک لمحے کے لیے ہوا اور پھر یکدم دوبارہ یوں خاموشی چھا گئی کہ انہیں اپنے سینوں میں دھڑکتے دل کی آوازیں ہی سنائی دینے لگی۔ وہ دونوں خوف و ہراس میں ڈوبے کھوئی کھوئی نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے اور یوں لگ رہا تھا جیسے وقت نے انہیں پتھر کا بنا دیا ہو۔ کچھ دیر تک اسی کیفیت میں رہنے کے بعد جیسے یکدم انہیں کسی نے جھنجھوڑ دیا ہو اور وہ ہوش میں آ گئے ہوں۔ ان کے چاروں طرف گھوپ اندھیرا ڈیرا ڈالے ہوئے تھا اور قبرستان اسی طرح اپنی تمام تر وحشت کے ساتھ ان کے سامنے تھا، اور وہ اس کے بیچوں بیچ کھڑے آگے کا لائحہ عمل سوچنے لگے۔ اس خوفناک آواز نے انہیں بہت خوفزدہ کر دیا تھا اور انہوں نے اپنا پلان ملتوی کر کے اپنے اپنے گھروں کی راہ لی۔ راستے میں وہ دونوں خاموشی تھے اور گھروں کے نزدیک پہنچ کر انہوں نے سرگوشی میں کچھ بات کی اور فیقہ موچی اپنے گھر کے اندر گھس گیا اور رشید کی ماں بھی اپنے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ نمبردار کے ساتھ آئے اس کے آدمی خوفزدہ ہو کر واپس گاؤں کی طرف جانے والے راستے کی جانب بھاگتے چلے جا رہے تھے، جو کہ جنگل کے اندر سے ہو کر جا رہا تھا۔ جنگل رات کے اندھیرے میں اس وقت یوں لگ رہا تھا جیسے ہزاروں دیو اور جنات اپنے سر اٹھائے ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں۔ نمبردار چونکہ خود بہت ڈر گیا تھا، مندر کے اندر جو کچھ اس نے اپنی جاگتی آنکھوں کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہوتے دیکھا تھا وہ اس کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ وہ ان کے تعاقب میں ان کے پیچھے ہی بھاگتا چلا جا رہا تھا۔ خوف کی وجہ سے اس کے پاؤں اس کا ساتھ دینے میں کامیاب نہیں ہو رہے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ان کے پیچھے بھاگتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ انہیں مسلسل آوازیں بھی دیتا جا رہا تھا، لیکن جیسے کسی نے اس کے حلق میں کانٹے گاڑ دیے ہوں کہ جو اس کی آواز کو اس کے حلق میں قید کرنے میں لگے ہوئے ہوں۔ تقریباً 20-25 منٹ تک مسلسل بھاگتے رہنے کے بعد وہ اس اجڑے ہوئے راستے پر پہنچ گئے۔ رات کے وقت بھی راستے کی مٹی فاسفورس یا ریڈیم کی مانند چمک رہی تھی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس پر کسی قسم کے چلنے کے نشان اب بھی واضح طور پر دکھائی نہیں دے رہے تھے، اور اس بار بھی انہیں یہ بہت عجیب لگا تھا۔ نہ جانے اس میں قدرت کا کیا بھید تھا۔
بہرحال اس وقت ایسی باتوں پر غور کرنے کی بجائے انہیں اپنے جان بچانے کی فکر زیادہ تھی، اور وہ اندھا دھند اس راستے پر بھاگتے چلے گئے، اور جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے ویسے ویسے ان کے پیچھے بننے والے ان کے قدموں کے نشان بڑی تیزی سے مٹتے جا رہے تھے۔ ان سب کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، اور ان کے چہرے چاندنی میں یوں لگ رہے تھے جیسے کسی نے سفید رنگ ان کے چہروں پر پھیر دیا ہو۔ چاروں طرف ہو کا عالم طاری تھا، اور راستے کے دونوں طرف لگی جھاڑیوں میں چھپے درندے بڑی حیرت سے انہیں سر پٹ بھاگتے دیکھ رہے تھے۔ جھاڑیوں میں سے ان کی سرخ سرخ آنکھیں چمکتی صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ مسلسل سرپٹ بھاگتے رہنے کے بعد کچھ ہی دیر میں وہ کھیتوں میں پہنچ گئے اور ان میں موجود پگڈنڈیوں پر بھاگنے لگے، اور تھوڑی دیر میں وہ سب گاؤں کے نزدیک پہنچ گئے۔ گاؤں کے نزدیک پہنچ کر وہ چیخنے چلانے لگے، اور ان کی اس طرح چیخنے کی آوازیں رات کے اندھیرے میں گاؤں کے لوگوں کو صاف سنائی دیں، جو ان کے جنگل میں جانے سے لے کر ابھی تک ان کے انتظار میں جاگ رہے تھے۔ ان کا شور سن کر گاؤں کے بہت سے لوگ اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے، اور ان کو اس طرح رات کے اندھیرے میں گاؤں کی طرف بھاگتے دیکھ کر وہ بھی خوفزدہ ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ گاؤں کے لوگوں کو اپنے سامنے دیکھ کر نمبردار اور اس کے بچ جانے والے آدمی ان کے قریب آ کر یوں زمین پر ڈھیر ہو گئے جیسے کسی نے آٹے کی بوریاں زمین پر لاد دی ہوں۔ دلجیت سنگھ دلہے کے لباس میں کوئی شہزادہ ہی لگ رہا تھا۔ اس کے تمام رشتہ دار اس کے گرد گھیرا ڈھالے اس سے باتیں اور چھیڑ چھاڑ کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ وہ بھی اپنی پریت کور کے ملنے کی خوشی میں ان سب کی چھیڑ چھاڑ سے محظوظ ہو رہا تھا، لیکن شاید وہ اپنے آنے والے برے وقت سے بے خبر تھا جو اس کی طاق میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے والدین بارات لے جانے کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ ان کی یہ کوشش تھی کہ وہ بارات لے کر جلدی اپنی سمدھی کے گاؤں پہنچے تاکہ رسومات کی ادائیگی اور کھانا وغیرہ کھانے کے بعد جلدی سے اپنی بہو کو لے کر رات کا اندھیرا پھیلنے سے پہلے پہلے واپس اپنے گاؤں پہنچ جائیں۔ لیکن ان کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی باراتی ابھی پوری طرح تیار نہیں ہوئے تھے، اور ہر کوئی بلا وجہ ہی ادھر ادھر بھاگ دوڑ میں لگا ہوا تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے ان کے چہروں پر بے بسی چھائی ہوئی تھی، اور باراتیوں پر اپنے غصے کا اظہار بھی نہیں کر سکتے تھے، جو کہ ان کے نزدیک بہت معیوب بات تھی۔ اس لیے وہ بیچارگی سے ان کی تیاریوں کو دیکھنے میں مصروف تھے۔ پھر کافی دیر کے بعد کسی نے آواز لگائی کہ بارات چلنے کے لیے تیار ہے، اور یہ سن کر انہوں نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ یہ صبح کے تقریباً 11 بجے کا وقت ہوگا جب ایک سجی سجائی بگھی پر دلجیت سنگھ اپنے والدین اور 2-3 قریبی رشتہ داروں کے ساتھ براجمان تھا۔ بگھی میں جتے سفید گھوڑے بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ بگھی کے پیچھے چند اور بگھیوں اور سجی ہوئی بیل گاڑیوں پر دیگر باراتی سوار تھے۔ یہ قافلہ پریت کور کے گاؤں کی جانب روانہ تھا، جو کہ ان کے گاؤں سے تقریباً 15 میل کی مسافت پر تھا۔ ان کے اندازے کے مطابق انہیں پریت کور کے گاؤں پہنچنے میں تقریباً 2 گھنٹے لگ سکتے تھے، اور وہ سب مطمئن تھے کہ شام کے سائے گہرے ہونے سے پہلے پہلے وہ واپس اپنے گاؤں پہنچ جائیں گے۔ لیکن یہ سب ان کی خام خیالی تھی، کیونکہ جب بارات چلی تو راستے میں بچوں اور عورتوں کی ضرورتوں کی وجہ سے ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ انہیں کم از کم 4-5 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں۔ بگھی میں جتے گھوڑے آہستہ چلنے پر خوش نہیں تھے، لیکن بیل گاڑیوں کی رفتار کی وجہ سے انہیں بھی اپنی چال آہستہ رکھنی پڑ رہی تھی۔ پھر جیسے تیسے کر کے وہ سپہر کے وقت گاؤں پہنچ ہی گئے۔ گاؤں میں ان کے استقبال کی تیاریاں عروج پر تھیں، چونکہ گاؤں کی ہر عورت اور مرد کو بھی اس نوجوان کو دیکھنے کی حسرت تھی جس نے ان کی گاؤں کی سب سے خوبصورت دوشیزہ کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ اس لیے وہ سب بھی بڑی بے چینی سے بارات کا انتظار کر رہے تھے۔ گاؤں کے داخلی دروازے پر وہ سب اکٹھے کھڑے اپنے ہاتھوں میں پھولوں کے ہار لیے ان کے استقبال کے لیے تیار کھڑے تھے، اور پھر جیسے ہی ان کی نظر بارات پر پڑی وہ سب خوشی سے چیخنے چلانے لگے۔ گاؤں کے نزدیک پہنچ کر ان سب کا پرزور انداز میں استقبال کیا گیا اور ان کے گلوں میں پھولوں کے ہار ڈالے گئے۔ دلجیت سنگھ خوشی سے نہال سب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے سسرالیوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا اور باراتیوں کے ساتھ ساتھ ان سب کو لے جا کر ایک بڑی سی حویلی میں ٹھہرایا۔ سرخ اینٹوں سے بنی یہ حویلی اپنی خوبصورتی کی مثال تھی، جس کا بڑا سا منقش دروازہ کاریگر کی محنت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ حویلی کے بیچوں بیچ ایک بڑا دالان تھا جس میں جا بجا تخت پوش بچھے تھے، جن پر سرخ رنگ کی چادریں بچھی ہوئی تھیں۔ ان سب کو لے جا کر ان تخت پوشوں پر بٹھایا گیا۔ کچھ ہی دیر میں ان کی خدمت میں ایک ذائقے دار شربت پیش کیا گیا
جس کے منفرد ذائقے کی ہر کسی نے دل کھول کر داد دی۔ عورتیں زنان خانے میں چلی گئی تھیں اور بچے دوسرے بچوں کے ساتھ مل کر کھیلنے کودنے میں لگ گئے۔ پریت کور دلہن کے لباس میں ملبوس کوئی آسمان سے اتری اپسرا لگ رہی تھی۔ اپٹن اور مہندی نے اسے پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت اور حسین بنا دیا تھا۔ شادی کے سرخ جوڑے میں وہ کسی اور دنیا کی مخلوق لگ رہی تھی۔ اس کا گلابی چہرہ شرم سے اس کے اندر کی کیفیت کو ظاہر کر رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے اندر اپنی محبوب کو دیکھنے کی تمنا بڑی بے چین ہو۔ اس کی بچپن کی سہیلیوں نے اس کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا اور وہ اسے چھیڑ چھاڑ میں مصروف تھیں، اور وہ بھی کبھی کبھی ان کے مذاق پر کھل کھلا کر ہنس دیتی، جس سے اس کے موتیوں جیسے سفید دانت بہت بھلے لگتے تھے۔ غرض یوں لگتا تھا جیسے قدرت نے بھی اسے بڑے پیار سے تخلیق کیا ہو۔ حویلی کے برابر میں ایک بڑے احاطے میں باراتیوں کے سواگت کے لیے کھانے کا انتظام کیا جا رہا تھا، جس میں مزے مزے کے پکوان تیار کیے جا رہے تھے، جن کی بھینی بھینی خوشبو فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ حویلی کے اندر ایک بڑے سے کمرے میں پریت کور کو دینے والا جہیز رکھا ہوا تھا، جس میں ضرورت کا تقریباً ہر سامان دیا گیا تھا، تاکہ شادی کے بعد اسے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ چھوٹا موٹا سامان بڑے بڑے ٹرنکوں میں رکھ کر ان پر تالے لگا دیے گئے تھے، جن کی چابیاں پریت کور کی والدہ نے اپنی حفاظت میں رکھی ہوئی تھیں۔ جہیز والا کمرہ حویلی کے ایک کونے کی طرف بنا ہوا تھا، جس کی طرف کبھی کوئی نہیں جاتا تھا۔ اس کمرے کا انتخاب اس لیے بھی کیا گیا تھا کیونکہ دوسرے کمروں میں شادی میں شرکت کرنے والوں کو رکھا گیا تھا۔ اس وقت پریت کور کی والدہ کے ہاتھ میں ایک بڑی سی گٹھڑی تھی اور یوں لگ رہا تھا جیسے اس میں کپڑے بندھے ہوئے ہوں۔ شاید مہمانوں میں سے کسی نے کوئی رسم کی ادائیگی کی ہو۔ وہ گٹھڑی ہاتھ میں لیے جہیز والے کمرے کی جانب بڑھتی جا رہی تھی، اور اس کے نزدیک جا کر اس نے گٹھڑی زمین پر رکھ کر اس پر لگا تالا کھولا اور گٹھڑی زمین سے اٹھا کر کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے بڑے زور سے سانس لی ہو، اور ایک گرم ہوا کا جھونکا اس کے قریب سے ہو کر گزر گیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ بوکھلا گئی، لیکن پھر اس نے یہ سوچ کر سر جھٹک دیا کہ شاید کمرہ بند رہنے کی وجہ سے ایسا ہوا ہو، کیونکہ اس کمرے میں تمام کھڑکیاں اور روشن دان بھی بند تھے اور کہیں سے ہوا کا گزر نہیں تھا، اس لیے گھٹن کی وجہ سے اچانک کمرہ کھلنے کی وجہ سے ایسا ہوا ہو۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے ہاتھ میں پکڑی گٹھڑی ایک بڑے سے ٹرنک کے نزدیک رکھ کر اس کا قفل کھولنے لگی۔ قفل کھول کر اس نے جیسے ہی اس کا ڈھکن اوپر اٹھایا، اس میں سے ایک بڑا سا کالا بلہ اچھل کر باہر نکلا اور تیزی سے اسے حیران ہوتا چھوڑ کر کمرے کے ادھ کھلے دروازے سے باہر نکل گیا۔ وہ حیران و پریشان ساکت نظروں سے اسے باہر نکلتا دیکھ رہی تھی۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ ایسا کیوں کر ہوا۔ کمرے میں رکھا ٹرنک تو اس نے خود مقفل کیا تھا، اور کمرے کا دروازہ بھی بند تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ کمرے میں داخلے کا کوئی اور راستہ بھی نہ تھا۔ پھر ایسا کیسے ہوا کہ ایک سیاہ بلہ اس ٹرنک میں بند ہو گیا اور زندہ حالت میں اس کے سامنے موجود ہو؟ کچھ دیر تک وہ بت بنی کھڑی رہی، پھر تیزی سے گھبراتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی، اور خوف کی وجہ سے اسے کمرہ بند کرنا بھی یاد نہ رہا۔ مسلسل کوششوں کے باوجود بھی رشید کی ماں اپنے ناپاک مقصد میں کامیاب نہیں ہو پائی تھی۔ ایک دو بار رشید کو بھی اس پر شک ہوا کہ جیسے اس کی ماں اس سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو، لیکن اس نے زیادہ غور نہیں کیا، کیونکہ کل تو حد ہو گئی۔ جب اس کو پیاس کی حاجت ہوئی تو اس نے پانی پینے کے لیے جب صحن کا رخ کیا تو اس وقت اس کی ماں گھر کا دروازہ کھول کر صحن میں داخل ہو رہی تھی۔ اس کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ سوئی ہوئی تھی جب اسے گھر کے باہر سے کسی کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں، اس لیے وہ صرف یہ دیکھنے کے لیے باہر نکلی تھی، لیکن اس کے دیکھنے کے باوجود اس کو گلی میں کوئی زیرو دکھائی نہیں دیا تھا۔ لیکن جس طرح وہ نظریں چرا کر اس کے سوال کا جواب دے رہی تھی، اس طرح اس کے دل میں اس کا گمان پکے شک میں بدل گیا، اور وہ راتوں کو جاگ جاگ کر اپنی ماں کے کمرے میں جھانکتا رہا تھا۔ لیکن دوسری طرف اس کی ماں بھی شاید محتاط ہو گئی تھی، اس لیے وہ بھی کافی دنوں سے جیسے گھر میں قید ہو کر رہ گئی تھی، لیکن دل ہی دل میں تل ملاتی رہتی تھی کہ کون سی گھڑی ہو جب وہ شاہ بابا کا دیا ہوا تعویذ جلدی سے کسی پرانی قبر میں دبا دے تاکہ اس کی بہو سے اس کی جان چھوٹے۔ لیکن ابھی تک وہ اپنے مذموم مقاصد میں ناکام رہی تھی، اور سارا دن اپنی بہو کے کاموں میں کیڑے نکالتی رہتی تھی، اور شاید اس کی بہو بھی اب ڈھیٹ ہو گئی تھی کہ اس کے ڈانٹنے ڈپٹنے اور کوسنے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی تھی، جس کی وجہ سے رشید کی ماں اور چڑ جاتی تھی۔ رات کو رشید کے گھر آنے پر اس کی بیوی دن بھر کی کارگزاری اس کے سامنے رکھ دیتی،
جس میں اس کی ماں کے رویوں کو نمایاں حیثیت حاصل ہوتی۔ رشید خود ان دنوں کی روز روز کی نوک جھونک اور شکایتوں سے تنگ آ چکا تھا، اس لیے وہ بھی ہر وقت پریشان رہتا۔ کبھی کبھی تو اس کا دل چاہتا کہ وہ خودکشی کر لے تاکہ روز روز کی ان مصیبتوں سے اس کی جان چھوٹ جائے، لیکن پھر کچھ سوچ کر وہ اپنا ارادہ بدل دیتا۔ ایک روز دوپہر کے وقت اس کے ایک دوست کی شادی تھی، جس میں اس نے اس کو اس کی فیملی کے ساتھ مدعو کیا تھا، اور وہ اس کا اچھا دوست تھا جس کی شادی میں شرکت لازمی تھی، اس لیے اس نے اپنی ماں اور بیوی کو شادی میں جانے کے لیے کہا۔ رشید کی ماں کو یہ موقع غنیمت لگا اور اس نے جلدی سے اپنی طبیعت کی ناسازگی کا بہانہ بنا کر انکار کر دیا اور ان دونوں کو شادی میں جانے کا کہہ دیا۔ رشید نے کچھ دیر اصرار کیا، لیکن پھر اپنی بیوی کو لے کر دوست کی شادی میں شرکت کے لیے گھر سے نکل گیا۔ ان دونوں کے گھر سے نکلتے ہی رشید کی ماں نے جلدی سے شاہ بابا کا دیا ہوا تعویذ کمرے میں چھپائے ہوئے ایک لوہے کے بکس سے نکالا اور اپنے دوپٹے سے باندھا اور گھر کو تالا لگا کر قبرستان کی طرف جانے والے راستے پر نکل پڑی۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ فیکے موچی کو بغیر بتائے ہی اس مسئلے کا حل تلاش کر لے گی، اور اس طرح اسے فیکے موچی کو پیسے بھی نہیں دینے پڑیں گے اور وہ خاموشی سے اپنا کام بھی مکمل کر لے گی۔ یہ سوچتے ہوئے وہ بڑی رازداری سے قبرستان کی طرف جانے والے راستے پر بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ دوپہر کی وجہ سے اس راستے پر زیادہ لوگوں کا رش نہ تھا، اکا دکا لوگ اس راستے پر آ جا بھی رہے تھے، لیکن کسی نے بھی اس کی طرف دھیان نہیں دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ قبرستان کے قریب پہنچ گئی اور وہاں رک کر ادھر ادھر دیکھ کر اندر داخل ہو گئی۔ قبرستان میں ایک عجیب طرح کی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ قبروں پر اگی ہوئی جھاڑیاں ان میں دفن انسانوں کے رشتہ داروں کی بے حسی کا منہ بولتا ثبوت تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے ان کے عزیز و اقارب انہیں وہاں دفنا کر بھول چکے ہوں۔ کچھ جنگلی بیروں کی جھاڑیاں بھی دکھائی دیں جن پہ سرخ سرخ بیر بہت بھلے لگ رہے تھے۔ اس نے للچاتے دل کے ساتھ کچھ بیر توڑ کر منہ میں ڈالے تو ان کا ذائقہ میٹھا محسوس ہوا۔ وہ بیر کھاتی ادھر ادھر دیکھتی آگے بڑھنے لگی۔ اسے کوئی ایسی پرانی قبر کی تلاش تھی جس پر دیا بھی رکھا ہو۔ اس وقت وہ دن میں اس لیے قبرستان آئی تھی تاکہ دن کی روشنی میں اپنی مطلوبہ قبر تلاش کر کے اس پر کوئی نشانی لگا سکے، تاکہ رات کے وقت اسے مزید وقت ضائع نہ کرنا پڑے۔ رات کے وقت ایسی قبر تلاش کرنے میں بہت دقت ہوتی تھی، اس لیے آج گھر میں کسی کے نہ ہونے کی وجہ سے موقع ملتے ہی وہ پرانی قبر کی تلاش میں نکل آئی تھی، اور پھر جلد ہی اسے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو گئی۔ ایک نیم کے درخت کے نیچے ایک کچی قبر دکھائی دی اور اس کے سرہانے ایک پرانا چراغ بھی دھرا تھا، جس میں رکھے تیل سے ظاہر ہوتا تھا کہ اسے روزانہ جلایا جاتا ہے۔ اس نے اچھی طرح اس قبر کی نشانی کو اپنے ذہن میں بٹھایا اور واپسی کی راہ لی۔ یہ ایک چھوٹا سا ہال نما کمرہ تھا جس کے وسط میں ایک کریہ الشکل انسان، جس کے جسم پر گیروے رنگ کا لباس تھا، ہاتھ میں ایک ترشول تھامے بیٹھا تھا۔ ترشول کے تینوں تیروں پر بندروں کے تازہ سر لٹک رہے تھے، جن سے خون بہہ بہہ کر سامنے رکھے ایک پیتل کے تھال میں اکٹھا ہو رہا تھا۔ وہ شخص شکل اور حلیے سے کوئی سادھو لگ رہا تھا۔ اس کا گنجا سر کمرے میں لگے ایک بلب کی زرد روشنی میں خوب چمک رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس نے اپنے سر میں سرسوں کے تیل کا خوب استعمال کیا ہو۔ تھال میں جمع ہوتے خون میں اپنے سیدھے ہاتھ کی 2 انگلیاں ڈبو ڈبو کر وہ اپنے ماتھے پر پھیر رہا تھا، جس سے اس کے ماتھے پر خون کی ایک پپڑی کی صورت جمتا جا رہا تھا اور ایک موٹی تہ لگتی جا رہی تھی۔ یہ کام کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے منہ میں کچھ پڑھ پڑھ کر بندروں کی کھوپڑیوں پر بھی پھونکتا جا رہا تھا۔ غالباً وہ کوئی منتر پڑھ رہا تھا، لیکن کوئی نامانوس سی زبان تھی جس کا ایک لفظ بھی پلے نہیں پڑ رہا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جیسے ہی وہ ان بندروں کی کھوپڑیوں پر منتر پڑھ کر پھونکتا، ان کی مردہ آنکھیں ایک جھٹکے سے کھلتی اور پھر بند ہو جاتی۔ کمرے میں اس وقت اس کے سوا کوئی اور جاندار موجود نہیں تھا۔ کچھ دیر تک یہ تماشا کرنے کے بعد اس نے اپنے دائیں ہاتھ سے ترشول پر لٹکتی ایک بندر کی کھوپڑی کو پکڑا اور کمرے کے ایک کونے کی طرف اچھال دیا۔ کھوپڑی جیسے ہی فرش سے ٹکرائی، ایک زوردار آواز پیدا ہوئی اور یکدم ایک انسانی بھیڑیا اپنی تمام تر وحشت کے ساتھ ایک انگڑائی لیتا ہوا اس کے سامنے نمودار ہو گیا۔ نمودار ہونے والے اس بھیڑیے کے تمام جسم پر لمبے لمبے سیاہ بال تھے اور اس کا بھیانک چہرہ بھی سیاہ بالوں نے ڈھانپ رکھا تھا، جس سے اس کے چہرے کو واضح طور سے نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ شلماک حاضر ہے مہاراج، بھیڑیے کے منہ سے ایک باریک سی آواز سنائی دی۔ غالباً وہ سادھو کو ہی مہاراج پکار رہا تھا،
کیونکہ اس کمرے میں ان دونوں کے علاوہ اس وقت کوئی اور موجود نہیں تھا۔ سادھو جو اس دوران ترشول زمین پر رکھ کر اسی کی طرف دیکھ رہا تھا بولا، میں نے تمہیں ایک انسانی بھیٹ لانے کے لیے بھیجا تھا، لیکن اتنا سمے گزرنے کے باوجود بھی تم نے کام نہیں کیا۔ سادھو غصے سے لال پیلا ہو کر اس سے مخاطب ہو رہا تھا۔ مہاراج، میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن عین وقت پر گاؤں کے لوگوں نے میرا پیچھا کیا اور مجھ سے میرا شکار چھین لیا، شلماک نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ سادھو کو جواب دیتے وقت اس کے جسم پر یوں لرزہ طاری تھا جسے کسی بھی وقت سادھو اس کو منتر سے بھسم کر دے گا۔ لیکن یہ تو 1 ہفتے پہلے کی بات ہے جو تم مجھے آج بتا رہے ہو، سادھو نے جواباً کہا۔ جی مہاراج، آپ سچ کہہ رہے ہیں، لیکن ان 7 دنوں میں دوسرے شکار کی تلاش میں تھا، شلماک نے دوبارہ گھبراتے ہوئے جواب دیا۔ یہ بات کہتے ہوئے اس کے جسم پر مزید لرزہ طاری ہو گیا۔ سادھو کچھ دیر تک غصے سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر غراتے ہوئے اس کو دوبارہ جلد شکار کرنے کا کہہ کر منہ ہی منہ میں ایک منتر پڑھ کر اس کی طرف پھونک دیا۔ ایسا کرتے ہی انسانی بھیڑیا یکدم کمرے سے غائب ہو گیا۔ سورج اپنے دن بھر کا سفر طے کرتا ہوا مغرب کی جانب رواں دواں تھا اور شام کے سائے پھیلنے لگے تھے۔ دلجیت سنگھ نکاح وغیرہ سے فارغ ہو کر اور تمام باراتی کھانا کھا کر واپسی کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے۔ ان کی لاکھ کوششوں کے باوجود وہ دن کی روشنی میں واپسی اختیار نہ کر سکے تھے۔ رسومات کی بہتات اور کھانا تیار ہونے میں دیر ہو گئی تھی، اس لیے وہ بھی مجبور تھے اور جیسے تیسے کر کے اب واپسی کی تیاری شروع ہو چکی تھی۔ جہیز کا سامان 2 بیل گاڑیوں پر لاد دیا گیا تھا اور تمام عورتیں اور بچے اپنی اپنی بیل گاڑیوں میں براجمان ہو چکے تھے، اور دلجیت سنگھ اپنی دلہن پریت کور کو لیے اپنی بگھی میں سوار ہو چکا تھا۔ گاؤں کے کچھ لوگ انہیں گاؤں کی سرحد تک چھوڑنے آئے تھے اور پھر انہیں الوداع کہہ کر واپس اپنے اپنے گھروں کو چل دیے تھے۔ شام کے سائے گہرے ہونے کی وجہ سے ملگجا ملگجا اندھیرا 4 سو پھیلنے لگا اور تمام باراتیوں کو اپنے گھروں کو لوٹنے کی جلدی تھی، لیکن اس کے ساتھ رات کا خوف بھی طاری تھا۔ کچھ روز پہلے کچھ گاؤں سے ایک عجیب و غریب مخلوق کے قصے ان کے کانوں تک بھی پہنچ چکے تھے، اس لیے ایک انجانا سا خوف ان پر طاری تھا۔ اتنی بڑی بارات کو رات کو ٹھہرانا دلجیت سنگھ کے سسرالیوں کے بس کی بات نہ تھی، اس لیے مجبوراً انہیں واپسی کا راستہ اختیار کرنا پڑا۔ واپس گاؤں کی طرف جانے والا راستہ 15 میل کی مسافت پر تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک شارٹ راستہ بھی تھا، ان کے گاؤں کی طرف جاتا تھا، لیکن اس کے لیے انہیں گھنے جنگل میں بنے کچے راستے سے ہو کر جانا پڑتا۔ 3 میل کی مسافت طے کرنے کے بعد قافلہ رک گیا اور چند بوڑھے اور سمجھدار لوگوں نے باہمی مشورے سے اس چھوٹے راستے کو اختیار کرنے کا فیصلہ کیا جو جنگل میں سے ہو کر گزرتا تھا۔ پہلے تو عورتوں اور بچوں نے ان کی مخالفت کی، لیکن جب ان کے یقین دلانے پر کہ ان کے پاس لاٹھیاں اور دیگر ہتھیاروں کے علاوہ روشنی کے لیے لالٹین بھی کچھ مقدار میں موجود ہیں تو وہ چپ ہوئے۔ یہ فیصلہ کرتے ہی قافلہ جنگل کی طرف جانے والے راستے پر چل پڑا۔ جنگل اندھیرے میں اپنی تمام تر وحشت کے ساتھ ان کے سامنے موجود تھا۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی جس سے درختوں کے پتوں سے سرسراتی ہوا بہت عجیب لگ رہی تھی۔ چاند آسمان پر موجود تھا، لیکن کبھی کبھی کوئی آوارہ بادل کا ٹکڑا اس کے سامنے آتا تو پل بھر کے لیے اندھیرا چھا جاتا، پھر چاند نمودار ہوتے ہی دوبارہ ہر طرف دودھیا روشنی پھیل جاتی۔ قافلہ اپنی رفتار سے چلتا جنگل میں داخل ہو گیا۔ راستے کے دونوں طرف بڑے بڑے درخت اور جنگلی جھاڑیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ کبھی کبھی جھاڑیوں سے گیدڑوں کے بولنے کی منحوس آوازیں سنائی دیتی تو پل بھر کے لیے جنگل کی خاموش فضا میں ایک ہلچل پیدا ہوتی اور پھر یکدم خاموشی چھا جاتی۔ رات کے تقریباً 7 بج چکے تھے اور جنگل میں یوں لگ رہا تھا جیسے رات کے 2 بج رہے ہوں۔ جنگل میں آگے تک پہنچ جانے کی وجہ سے اب چاند کی روشنی بھی اس کا اندھیرا ختم کرنے میں ناکام ہو چکی تھی، لیکن اس کے اندر بنا کچا راستہ صاف نظر آ رہا تھا، جس کی وجہ سے انہیں اس پر سفر کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی تھی۔ قافلہ بڑی خاموشی سے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ بیل گاڑیاں جن میں جہیز، عورتیں اور بچے سوار تھے وہ انہوں نے درمیان میں رکھی تھی۔ قافلے کے آگے دلجیت سنگھ اور دلہن والی بھگی تھی اور آخر میں گاؤں کے بوڑھے اور جوان اپنی اپنی بیل گاڑیوں کو ہانکتے چلے آ رہے تھے۔ جنگل کے راستے سے سفر کرنے سے ان کو تقریباً 5 میل کا سفر بچ جاتا، یہی سوچ کر انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا تھا، ورنہ اگر وہ سیدھے راستے پر چلتے تو شاید رات کے 1 بجے تک ان کو گاؤں پہنچنا نصیب ہوتا۔
اکا دکا ہوتے تو شاید مر کر بھی ایسا کرنے کا نہ سوچتے۔ چونکہ وہ لوگ تعداد میں بہت زیادہ تھے، اس لیے انہوں نے یہ خطرناک راستہ اختیار کرنے کا سوچا تھا۔ آگے کیا ہوا، یہ جاننے کے لیے انتظار کیجیے کہانی کے اگلے اور آخری حصے کا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو ہماری کہانیاں کیسی لگتی ہیں۔